بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو یہ بٹھا دو بھائی یہ بٹھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. ہمارا موضوع چل رہا ہے میسر سے مؤثر تک. جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیں. تسبیح خانے میں ایک جو ایسی چیز میسر ہے جو آج کے زمانے میں ختم ہو گئی ہے. اگر میں یہ لفظ ختم ہو گئی کہہ رہا ہوں تو میری گفتگو کے بعد آپ جس نتیجے پہ پہنچیں گے آپ کہیں گے میں نے یہ لفظ مبالغہ نہیں کیا، بڑا بول نہیں بولا. ایک ہے کم ہو گئی ہے، ایک ہے ختم ہو گئی ہے. ایک ہے کامیاب، ایک ہے نایاب. میں نے ایک دفعہ ایک درس میں ایک بات عرض کی تھی کہ تعلیم نمک کے برابر اور تربیت آٹے کے برابر. آج تعلیم اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے اور تربیت ختم ہو گئی ہے. اور تربیت کے حلقے، تربیت کا ماحول، تربیت کے لیے گھر سے نکلنا، تربیت کے لیے آ کے کہیں ٹھہرنا اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ ختم ہو گئی ہے؟ کم نہیں ہو گئی، یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے. میں ایک سوال آپ سے کروں گا. آپ پڑھ لکھ کے حضرات بیٹھے ہیں اور پورے ورلڈ میں میری بات کو اللہ سنوا رہا، تو میں ان سب سے سوال کروں گا صحابہ کرام کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ اہل بیت، اولیاء، محدثین کون سی یونیورسٹیوں کی سند ان کے پاس تھی؟ صحابہ میں چند تعلیم یافتہ تھے، باقی سارے کے سارے غیر تعلیم یافتہ تھے لیکن اعلیٰ تربیت یافتہ تھے. اہل بیت کی ہستیاں اعلیٰ تربیت یافتہ تھیں. تعلیم اگر ہو نمک کے برابر اور تربیت ہو آٹے کے برابر، زندگیوں میں خوشیاں، خوشحالیاں، معاشرے میں سکون، محبت، پیار، ماں باپ کا ادب، معاشرے کا احترام، وقار زندگی میں باقی رہتا ہے. اور تربیت ہو آٹے میں نمک کے برابر اور تعلیم ہو آٹے کے برابر، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کو آپ فساد کہیں، کرپشن کہیں، جس نام سے کہیں. کہتے ہیں اس ملک کو لوٹ لیا. میں کہتا ہوں اس ملک کو تعلیم والوں نے لوٹا ہے. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تاجر بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ذمہ دار ہے یہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کسی کا پانی کھا جائے گا، کسی کا درخت کاٹ لے گا، کسی کی بکری اٹھا لے گا، کسی گائے بھینس. اس کی چوری کا احاطہ، اگر چور بنے گا تو سارے چور نہیں، اللہ کے نیک بندے بہت زیادہ ہیں. اس ملک کو تاریخ سے لے کر اب تک صرف اور صرف تعلیم والوں نے لیا ہے. تعلیم والوں نے. جب تعلیم آٹے کے برابر ہوگی اور تربیت نمک کے برابر ہوگی، پھر ہماری چوکیں ہل جائیں گی اور ہمارے ریشے ٹوٹ جائیں گے اور ہمارے تانے بانے ختم ہو جائیں گے. ہم ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوں گے جو ہمارے کوئی منزل نہیں ہوگی، ہمارا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا. وہ ماحول نہیں ہے جس میں تربیت ہو. وہ زندگی کا نظام ہی ختم ہو گیا جہاں تربیت ہو. اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. قرآن نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا. اب وہ منظر ہے بڑا عجیب و غریب کہ خضر علیہ السلام چادر تان کے سو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. سلام عرض کیا، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی. پھر متوجہ کیا، کھر توجہ نہیں کی. پھر انہوں نے چادر کون؟
اس نے کہا موسیٰ، اس نے کہا ٹھیک ہے جا پھر موسیٰ اب کام کرو. میاں سراج احمد صاحب دین پوری تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے. تو میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کون؟ میں نے کہا جی میرا نام، میں طارق ہوں. کہ میں کیا کروں پھر بتا. پہلے خود پوچھا کون؟ مجھے طارق. بعد میں بتا دیا حکیم طارق ہے. پھر محبت کی، پیار کیا، سینے سے لگایا. میں کیا کرا، چل من. خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے اللہ نے اپنے علم لدنی سے، علم وحبی سے، علم غیبی سے انہیں کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں. وہ سیکھنے کے لیے گئے تھے، تربیت کے لیے گئے تھے. اور ان کی منت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے علم میں سے کچھ علم مجھے ساتھ رکھ لیں، آپ کی مہربانی ہے. معلوم ہوا تربیت کے لیے ساتھ رہنا، 24 گھنٹے اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے. 21 دن کی تربیت کا نظام یہ ہوتا ہے کہ انڈا جو نیچے سے سرک جائے اس میں سے بچہ کبھی نکل کے دکھائے. میری نانی اماں کی مرغی ہوتی تھی، ہم اس کو جا کے پریشان کرتے تھے تو مرغی چیختی تھی تو نانی آتی تھی اور پکڑ لیتی تھی کہ مرغی کو کیوں پریشان کرتے ہو. جو مرغی کی چیخ و پکار ہوتی تھی وہ اچھی لگتی تھی. اب تو احساس ہوتا ہے اس بیچاری کو تکلیف دیتے تھے. وہ کہتی تھی میں چلے پہ بیٹھی ہوں، میں اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد لے کے بیٹھی ہوں، تو مجھے کیوں پریشان کرتا ہے. اور پھر اس کو بیٹھ کے نا اپنی چونچ سے میں نے خود دیکھا انڈے اندر کرتی تھی، ادھر سے، سائیڈوں سے، ادھر سے، اپنے پروں سے. یعنی ہر انڈے کو اس کی صحبت چاہیے، اس کی توجہ چاہیے، اور وہ ماحول چاہیے، وہ تربیت کا انداز چاہیے، اس کی چھاؤں میں چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں صحابی جو بنا صحبت سے بنا، تربیت سے بنا، ڈگریوں سے نہیں بنا، ڈگریوں سے نہیں بنا، صحبت سے بنا. اور وہ جو صحبت تھی وہی صحابی بنا گئے. اہل بیت کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں جو مقام اور کمال ملا وہ ڈگریوں سے نہیں ملا، وہ صحبت سے ملا، تربیت. تسبیح خانے میں جو چیز آپ محسوس کر رہے ہیں، رمضان سے پہلے بھی آپ تشریف لائے ہیں، رمضان میں شروع میں تشریف لائے ہیں، آخری عشرے میں تشریف لائے ہیں. جو چیز آپ محسوس کر رہے ہیں یہاں ایک تربیت کا خاص الخاص نظام ہے جو 24 گھنٹے میری آپ کی تربیت ہو رہی. میں بھی اس میں شامل ہوں، تربیت ہو رہی. کتنے احباب نے مجھے بتایا کہ ہم ایک گلاس میں پانی نہیں پی سکتے تھے ساری زندگی، 28 سال 20 سال ہم نے آج تک پانی نہیں پیا، لیکن یہاں ایک ہی کٹورے میں پانی پیا. آج تک اکٹھے نہیں کھایا، میری علیحدہ پلیٹ ہوتی تھی، میں بیوی کے ساتھ بھی نہیں کھاتا تھا. مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ آج تک بیوی کے ساتھ نہیں کھا سکا. یہاں قدم قدم پہ تربیت ہو رہی ہے، امت کو جوڑا جا رہا ہے، امت کو جوڑا جا. اس دن میں نے دیکھا وہاں جنریٹر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا لاٹھی لے کے ساتھ، اور ایک سندھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ امت جڑ رہی ہے، قوموں کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ، علاقوں کے نام پہ، نسلوں کے نام پہ، مسلکوں کے نام، فرقوں کے نام پہ امت جڑ رہی ہے. ان کا دل آپس میں جڑ رہے ہیں، آپس میں ملیں گے. یہ ایک تربیت کا انداز ہے کہ ہم اسی طرح زندگی کے نظام کو لے کر چلیں گے، پھر امت بنیں گے، ورنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تسبیح خانے میں ہر مسلک اور ہر فرقے کا بندہ ہے. کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز، کوئی اوپر ہاتھ رکھ کے نماز، کوئی زیر ناف ہاتھ رکھ کے نماز، کوئی ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کے نماز. ایک نظام ہے چل رہا ہے، اور تربیت کا ایک نظام ہے. کھانا کھاتے ہوئے ناگواری کا نظام ہے. اچھی بوٹی اس نے اٹھا کے کھا لی، اس نے مجھے آلو پسند ہے، وہ ایک ہی نوالے میں سارا آلو لے گیا. وہ ایک صاحب تھے ہمارے ہاں، رمضان میں پلیٹ جو آتی تھی دہی کی وہ پی جاتے تھے، پھر آتی تھی پھر پی جاتے تھے. کہہ رہے میں روٹی نہیں کھاتا، بس تھوڑی سی صرف دہی پیتا ہوں، بس تھوڑی سی، باقی دیکھتے رہ جاتے تھے. یا خدا یا کریم یہ کیا کریں. وہ
آخر پتا چلا قطار والوں کا، یہاں پلیٹ جاتی ہے پھر خالی آ جاتی ہے، کہتی ہے پتا چلا کہ وہاں ایک کل اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جو یو آیا ہے کل اندر، ایک ہے کلندر ایک ہے کل اندر۔ یہ ایک تربیت کا نظام ہے جہاں ناگواریاں آ کے برداشت کرنا زندگی میں، یہ قدم قدم پہ تربیت ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آقا کے ساتھ سفر حضر میں چلنا اور جگہ جگہ ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے تربیت کا نظام تھا۔ یا پھر پہلے دور میں بڑے بڑے درویشوں کی خانقاہیں ہوتی تھیں، خانقاہ، آپ کبھی اس لفظ کے معنوں میں جائیں آپ کھو جائیں گے۔ سجادہ نشین، سجادہ کہتے ہیں مصلی کو، یہ سعودی عرب کے اکثر جائے نمازوں پہ سجادۃ الفلاں فلاں لکھا ہوا ہے، سجادہ کہتے ہیں مصلی کو، مصلی پہ بیٹھنے والا، فلاں دربار کا سجادہ نشین ہے، مصلی پہ بیٹھنے والا، لوگوں کو مصلی پہ بٹھانے والا، لوگوں کو اللہ سے منوانے والا، اللہ سے منگوانے والا اور اللہ کے غیر سے بچانے والا، یہ فلاں دربار کا سجادہ نشین ہے، یہ فلاں بزرگ کا سجادہ نشین ہے۔ سجادہ کس کو کہتے ہیں؟ مصلی، جائے نماز کو کہتے ہیں۔ وہ ایک تربیت تھی جس میں بزرگ اللہ والے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے۔ رائے پور کی ایک خانقاہ تھی جو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں اپنے جوبن پہ تھی، اپنے عروج پہ تھی۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان اللہ والوں کی خانقاہیں ہوتی تھیں جو اپنے جوبن اور عروج پہ ہوتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد یہاں لاہور ہوٹل میکلوڈ روڈ کے ساتھ ایک دربار ہے حضرت شاہ ابو المعالی کے، ان کے ہاں روزے رکھنے دلی سے یہاں تشریف لاتے تھے، دلی سے یہاں۔ اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم انسان ہیں جن کو یہ مقام اور منصب حاصل ہے کہ بر صغیر میں حدیث کی بنیاد وہی بنے ہیں، حدیث کی بنیاد۔ مرشد عالم نہیں ہیں، مرید اتنا بڑا محدث ہے، روزے رکھنے مرشد کے پاس آتے ہیں لاہور میں، حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں۔ ایک تربیت ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تربیت رہ گئی ہے آٹے میں نمک کے برابر، اور تعلیم ہو گئی ہے آٹے کے برابر۔ بستے اتنے ہیں کہ بستوں کو ویل لگا لیے ہیں، بچے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، اور تربیت نام کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ سکولوں کے ایک باقاعدہ برانڈ ہیں کہ اس سکول میں پڑھانا ہے جہاں زندگی میں تربیت نام کی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو پڑھ کے پھر زندگی کا نظام الٹ ہو جاتا ہے۔ بوڑھی ماں نے بیٹھے بیٹھے اچانک پچھلی قمیص کا حصہ اٹھایا، جوتوں کے نشان تھے، میں نے فوراً نیچے کر دیا کہ بیٹا فلاں کالج میں پڑھا، فلاں ڈگری حاصل کی، آج فلاں جگہ یوں ہے، میں ان نام نہیں لیتا۔ وہ آ کے جب بھی آتا ہے بہت غصے میں ہوتا ہے اور مجھے جوتے مارتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک درخواست کرو، اس نے جو کچھ کیا ہے غلط نہیں کیا۔ مجھ سے ایسے حیرت سے دیکھنے لگے، کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے دن سے اس کی تربیت یہی ہے کہ بیٹا تو نے بڑا ہو کے پائلٹ بننا ہے، کیپٹن بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، انجینئر بننا ہے، تو نے بڑا آدمی بننا ہے۔ وہ پہلے دن اس کے کانوں میں یہ بات تھی، تربیت نے اسے بتایا نہیں کہ بیٹا بڑا ہو کہ تو نے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے مقبول حج عمرے کا ثواب پانا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، ایک صاحب نے بیگ کھولا، چھوٹا سا، وہ ایک بیگ ہوتا ہے نا جیسے آج کل لیپ ٹاپ ڈال کے جوان ایسے لٹکائے پھر رہے ہوتے ہیں، لمبا سا بیگ تھا، اس نے کھولا لمبا سا بیگ۔ جب بیگ کھولا تو اس میں سے جوتی بھی تھی اور قرآن پاک بھی تھا۔ وہ قرآن پاک لے کے پھر اس جوتی والے بیگ کے اوپر رکھ کے ایسے بیٹھنے پڑ گیا۔ میرے ساتھ جنید تھا تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس کا قصور نہیں، اس بیچارے کو علم تربیت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں گفتگو کرتا ہوں، تو ذرا فری انگلش بول لیتا ہے، ہماری تو بھول بھلائیاں ہوں گی، آتی ویسے نہیں تھی، جو آتی تھی وہی بھول گئے۔
میں گفتگو کرتا رہا، اس نے انگلش میں اس کا ترجمہ کیا، اسے بتایا قرآن کیا ہے اور قرآن کی عظمت کیا ہے اور قرآن کا ادب کیا ہے اور قرآن کا وقار کیا ہے اور اس کو کیسے چھونا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ایسی باتیں سنتے سنتے ایک دم اسے اٹھا لی، ایسے دل سے لگا لیا، کہنے لگے مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ایک بک ہے، چونکہ جوتے کی بھی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ حج پہ جاتے ہوئے اپنا قرآن ساتھ لے کے جانا، جو حج پہ جاتے ہوئے، لہٰذا میں قرآن ساتھ لے کے آیا، اپنے جوتے کے ساتھ میں قرآن رکھتا ہوں، اب تک تو یہی رہا۔ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ آیا ہوں 10 دن 9 دن گزارنے کے لیے، سارے مکے کے سفر میں قرآن بھی ساتھ تھا، جوتا بھی ساتھ تھا۔ زندگیوں میں تربیت کے مراحل ختم ہو گئے، تربیت کا مزاج ختم ہو گیا اور تربیت کا ماحول ختم ہو گیا، وہ محتاجی ختم ہو گیا، ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں۔ ہاں، علاج کے لیے حوالے کرنا رواج میں ہے، تعلیم کے لیے حوالے کرنا رواج میں ہے، موٹر ورکشاپ میں اب بچے کو دے کے ورکشاپی استاد کے پاس رواج میں ہے کہ بچے کو پھینک آیا وہاں، اور تعلیم کے لیے 8 سال کے بچے کو ہاسٹل میں پھینک کے اور چلا آیا۔ میں ایک بڑے گھر میں گیا تو بہت بڑا گھر، ہر طرف سیکیورٹی گارڈ، فلاں فلاں، ان کے گھر کے حالات مجھے خبر تھی، میں پہلی دفعہ ان کے گھر گیا۔ کہنے لگے کہ بچہ جو ہے ہمارا 10-12 سال کے تھا تو ہم نے اسے مری بھیج دیا، مری میں ایک کالج ہے، 10 سال وہاں رہا، وہاں سے نکلا ہم نے انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، 7-8 سال 9 سال وہاں رہا، 9 سال غالباً وہاں رہا۔ وہاں سے آنے کے بعد اس نے اپنے باپ کا بزنس سنبھالا۔ باپ وہ تھا جس نے الف با سے شروع کیا تھا، یعنی ابتدا ہوئی تھی بات۔ باپ کے باقی بھائی اب بھی غریب ہیں، سفید پوش ہیں، اور باپ بہت درویش مزاج، نہایت کریم مزاج اور اللہ والا مزاج ہے، اور بیٹا اس کے برعکس ہے، کیونکہ باپ جو ہے سیلف میڈ کہیں گے، کیا کہیں گے، کہ جو محنت کرتے 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 وہاں پہنچا، اور بیٹا وہ ہے جس کو بنا بنایا نظام ہوا۔ اب بیٹا بہنوں کو، ماں کو، سب کو کہتا ہے کہ تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ میں ڈگریاں لے کے آیا تھا، کاروبار کو میں نے سنوارا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے اور کیا بھی ہے، اور بیٹی کی ایک اپنی زندگی ہے، سارا گھر، ایک ہی بیٹا ہے، سارا گھر جو ہے جھیپا جھیپا سا، ایسے بوجھا بوجھا بچا پچا سا اس بیٹے سے رہتا ہے، اپنی عزت بچا کے چل رہا ہے، ساری تعلیم اس کے پاس اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب تعلیم کا ایک چھوٹا سا نمونہ بتاؤں، ان کے ڈرائنگ روم میں ایک چیز پڑی تھی، مجھے کہنے لگے جی میں مارکیٹ میں گیا، بیٹا بتا رہا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ ایسے رکھ کے کرسی پہ سے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا میں مارکیٹ میں گیا، یہ چیز اتنے کی تھی، میں نے فوراً اس برانڈ کو چیک کیا، نیٹ پہ چیک کیا، نیٹ پہ چیک کرنے کے بعد میں نے کہا اس فلاں کمپنی سے پوچھا باہر ملک میں یہ چیز کتنے کی ہے، انہوں نے تو اس کو اتنے کی بتائی کہ اتنے پیسوں میں 8 آئٹم آ گئے، میں نے کہا بھجوا دو۔ خود ہی مجھے کہنے لگا ابا جی نے دیسی طریقے کی تربیت کی، تجارت کی ہے، تجارت تو یہ ہوتی ہے، اور ابا جی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور اندر اندر میری ستم ظریفی ہو رہی ہے، ہائے تربیت تو کہاں گئی۔ نسلوں کی تربیت، دلوں کی تربیت، نظروں کی بھی تربیت ہے، یہ نظریں کہاں جا کے ٹھہر جانی ہیں اور کہاں جا کے جھک جانی ہیں، یہ کہاں جا کے رک جانی ہیں، کہاں جا کے کھل جانی ہے اور کہاں جا کے بند ہو جانی ہے۔ یہ نظروں کی بھی تربیت ہے، یہ لفظوں کی بھی تربیت ہے، یہ بولوں کی بھی تربیت ہے، یہ اوقات اور لمحات کی بھی۔ انسان ساری زندگی سیکھنے والا ہے۔ بلی کا بچہ پہلے دن سے سیکھا ہوا، میں نے اس دن بلی کے بچے کو چھوٹے سے کو دیکھا، کوئی چند دن کا تھا، ایک طرف جا کے نے اسے پیشاب کیا، میں اسپیشل اس کو دیکھنے کھڑا ہوا، میں نے کہا آگے کیا کرتے ہیں، پیشاب دیکھنے بعد اس کو سونگا، کرنے کے بعد اس کو پخانا کیا، سونگا، اس کے بعد وہاں مٹی تھی، اس کو دفن کیا۔ میں نے کہا کون سی ڈگری ہے جس کو اس نے پڑھایا ہے، یہ خود ماں کے پیٹ سے تربیت یافتہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو کہنے لگا طارق تو واحد ہے جس موت تک تربیت کا محتاج ہے، تو واحد ہے۔ بطخ کا بچہ پہلے دن سے تیرنا سیکھا ہوا ہوتا ہے،
मुर्गी के बच्चे को पहले दिन चोंचे मार के, पंजे मार के जमीन में से दाना दुनका तलाश करने का मिजाज आता है। सांप का बच्चा पहले दिन डसना जानता है। बिच्छू का बच्चा पहले दिन उसका मिजाज में डसना है। मेंढक का बच्चा पहले दिन वही बोली बोलता है, वो बकरी वाली, शेर वाली बोली नहीं बोलता। और शेर अब तक घास नहीं खाता कि मॉडर्न हो गया है कि अब फास्ट फूड पे आ जाए। ना 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 ना, किसी जिंदगी में चीज को तरबियत की जरूरत नहीं है, और तरबियत की जरूरत है सिर्फ इंसान को है। और वह तरबियत वाला माहौल, और वह तरबियत वाला मिजाज, और वह तरबियत वाली खानकाहें वो खत्म हो चुकी हैं। हम भी नहीं कहते कि सिर्फ तस्बीह खाने में हो रहा, हमने ये टूटा फूटा निज़ाम जिंदा नहीं किया, जिंदा करने की एक कोशिश है। जिंदा तो बड़े दूर की बात है। वो ज़माने भी और, वो दौर भी और, वो तकवे भी और, वो तहारतें भी और, वो नज़रें भी और, वो तवज्जुहात भी और। एक कोशिश है। ये कोशिश में लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, मिजाज बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, नक्शे बदल रहे हैं, सुबह बदल रही हैं, शामें बदल रही हैं, अकायद बदल रहे हैं। हैरत अंगेज तौर पर जो चीज़ यहाँ मयस्सर है मुझे आपको, वो है तरबियत का माहौल। जो चीज़ मुझे आपको यहाँ मयस्सर है वह तरबियत का माहौल। अब इसको मुअस्सर बना लें, वो उस वक्त है जब यहाँ के तरबियत के माहौल में अपने आप को मोहताज बनाएंगे। ईंट है, लेकिन उसको चाहिए कि जितना ज़्यादा वो करीब रहेगी आग के, उतना ज़्यादा उसकी तरबियत होगी, यानी उसकी कीमत लगेगी। और जो बच बच के चलेगी, ईंट तो बन जाएगी पर दोम होगी और सोम होगी। ऐसे है, जितना ईंट बच बच के चलेगी आग से, कीमत लगेगी। बोले हाँ भी बताएं, कीमत लगेगी? लगेगी? नहीं लगेगी। अपनी कीमत लगवाने के लिए उसे पूरी तरह आग में जलना होगा, तरबियत के माहौल में पूरा जाना होगा। किनारे में रह रहे के कभी सो रहा है, कभी मोबाइल देख रहा है, कभी उधर बैठा है, कभी उधर बैठा है। महीना गुजर गया, आखिरी अशरा गुजर गया, फिर जिंदगी में जो तरबियत पानी थी, जो मिजाज, जो माहौल, जो जिंदगी के दिन रात पाने थे, वो ना पा सका। ये चीज़ तस्बीह खाने में सबसे ज़्यादा मयस्सर है। जो इनकलाबी तौर पे मैं आप हजरात को खड़ा करके मुशाहिदात सुनता हूँ, इनफरादी सुनता हूँ, इज्तिमाई सुनता हूँ, ख़तों के ज़रिए रमज़ान के बाद मखलूक खुदा अपनी कैफियत मुझे ढेरों ख़त लिखती है, उसमें एक पता चलता है कि मखलूक को, अल्लाह के बंदों को क्या मिल रहा। और आप अनोखी बात सोचेंगे, आपकी इस तरबियत का जो आप माहौल बना के बैठे हैं, तस्बीह खाने में कुर्बानी करके तशरीफ़ लाए हैं, इसका असर आलम में पड़ रहा। नेट के जरिए ये लाइव जो जिंदगी जा रही है, पूरी दुनिया में लोग बैठे बैठे आपके फिक्र और तरबियत को ले रहे हैं। जो इंसानियत 213 मुल्कों में तकरीबन उससे भी ज़्यादा लोग हैं, वो ले रहे हैं इस वक्त आपकी तरबियत के असरात को, आपकी तरबियत के असरात को, और वो पा रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम तस्बीह खाने से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है आपका मजमा कुर्बानी वाला है, जो घरों को छोड़ के कुर्बानी से यहाँ रह रहा है। वैसे लफ्ज़ कुर्बानी भी मैं वैसे कुर्बान कर दूं तो बेहतर है, हम कुर्बानी से नहीं रह रहे, हम तो बड़े आयश से रह रहे हैं। सच्ची बात है। वैसे कुर्बानी तो मैं ऐसे कह रहा हूँ आपकी जीदारी के लिए। वैसे कुर्बाना जिंदाबाद। वो बच्चा ना पहले दिन का प्ले ग्रुप में जाता है, प्ले ग्रुप में जाता है, प्ले ग्रुप में जाता है ना, तो उसकी पहले मालिश की जाती है बहुत ज़्यादा, उसको तैयार करा के। मैंने देखता था अपनी बेगम को, बैग के अंदर छोटी सी गेंद भी होती थी, पैम्पर भी होता था, उसकी रोटी का डब्बा भी होता था, लंच बॉक्स फलां भी, और बच्चे को तैयार करके भेज रहे। बच्चा खेल खूल के आ गया, माँ कहने लगी जिंदाबाद, मेरा बच्चा पढ़ के आ गया। बच्चा भी कहता मैं कोई चीज़ बन गया हूँ। हम तो प्ले ग्रुप वाले हैं, हम तो प्ले ग्रुप वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद में मैं इसको लफ्ज़ कुर्बानी कह रहा।
قربانی کر کے جو مزاجوں میں چیز ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی. قربانی کر کے جو مزاجوں میں چیز سنورتی ہے ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی. اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں یہ چیز لے آئیں کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. آپ خود محسوس کریں. یہی درس گھر میں بیٹھ کے بھی سن رہے تھے بہت سے لوگ, اب بھی پورا ورلڈ سن رہا ہے. جو یہاں آنے سے ملا ہے گھر بیٹھنے سے مل سکتا ہے. جب گاڑی خراب ہوتی ہے سڑک پہ ٹھیک ہوتی ہے یا ورکشاپ میں ٹھیک ہوتی ہے؟ جب مریض بیمار ہوتا ہے اسے داخل ہونا پڑتا ہے. جب مریض زیادہ بیمار ہو تو اسے داخل ہونا پڑتا ہے. وہ تو کپڑے بھی اتروا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کپڑے ہمارے ہوں گے, کھانا ہمارا ہوگا, ملاقات پہ پابندی ہوگی, سب چیزیں ختم ہوں گی. مریض کو پرسکون ماحول دیا جاتا ہے. یا روحانی مریض, میں بھی آپ بھی سارے پرسکون ماحول دیا جا رہا ہے روحانی, اور ایک چھاؤں کے اندر رکھ کے دن رات کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں, اور اندر ایک تربیت کا رنگ چڑھ رہا ہے, ڈھنگ آ رہا ہے اور زنگ اتر رہا ہے. یہ چیز اس وقت معاشرے کی اشد ضرورت ہے, جہاں ہر مسلک اور ہر زبان اور ہر علاقے کے لوگ موجود ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوں, اور پھر ہلکا سا ٹکراؤ بھی پیدا ہو جائے, کبھی کھانے کے نام پہ, کبھی ٹوائلٹ کے نام پہ, کبھی سیڑھیاں کے چڑھتے کے نام پہ. کوئی جلالی بندہ یوں نکل کے آگے چلا گیا اور 2-4 بندوں کو ادھر دھکا دے کے چلا گیا. ایسے دیکھ کے کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں. ایک درویش سے نقشبندی سلسلے کے, تو ان کے مرشد کا بیٹا آیا ان کی خدمت میں, بہت عزت کی, وقار کیا, شان و شوکت, اور انہوں نے کہا جی جو والد صاحب سے لائے تھے وہ میراث لینے آیا ہوں, وہ فیض لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر تو قربانی ہے. انہوں نے کہا آپ جو کہیں گے کریں گے. ان کو جانوروں کی خدمت پہ لگا دیا, کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. دیکھا بہت سارا رنگ چڑھا ہے, ابھی کچھ تھوڑا سا ہے. جمعدارنی تھی, وہ عورت تھی, وہ کوڑا اور گند اٹھانے آتی تھی. اسے کہہ دیا کہ جاتے جاتے نا تھوڑا سا اس کے اوپر کوڑا گرا دینا, اس کو سائیڈ ایسے لگ جائے. دیکھو کیا کہتا ہے. اس کے اوپر ایسے تھوڑی سی کنارا لگ گیا اس ٹوکرے کا, تو ایسے کڑوی نگاہوں سے دیکھ کے کہنے لگے میرے گھر ہوتی پتہ چل جاتا. لوگوں نے کہا حضرت ایسے ہے. فرمایا ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی سی آنچ میں کمی ہے. وہ سونا بنانے والے کہتے ہیں آنچ میں کمی ہے, سارا گھر پھونک دیتے ہیں. گھر پھونک تماشا دیکھ. ہم نے کہا ابھی تھوڑی سی آنچ میں کمی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیوٹی یہی تھی. پھر اسے کڑوی نگاہوں سے دیکھا. انہوں نے کہا جی اب بولے نہیں, کڑوی نگاہوں سے دیکھا ہے. انہوں نے کہا تھوڑے آنچ میں کمی ہے, ابھی اور پکاؤ. پھر پکتے 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 کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا تھوڑا سا اب ایسا کرنا, پہلے تو ٹوکرے کا کونا تھا, اب تھوڑا سا اوپر گرا دینا. کچھ عرصے کے بعد کرتے کرتے اس مائی نے جو گرایا, اوہو کہنے لگے آپ کا پاؤں پھسلا ہے, آپ بوڑھی ہو گئی خدمت کرتے کرتے. اوہ کوئی بات نہیں, میں اٹھائے دیتا ہوں, آپ نہ کرو, آپ ٹوکرا نیچے نہ اتارنا. یہ اتارتے رکھتے آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. سارا اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اتار دیا. شیخ کو پتہ چلا, فرمایا لے آؤ ابھی خلافت دیتا ہوں. کسی نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, میں نام نہیں لیتا, حضرت اس شخص کو خلافت دی, اس شخص کو خلافت دی. تو فرمانے لگے بھائی خلافت دی ہے اس لیے کہ چلو تسبیح مصلے سے چپکا رہے گا. آج وہ دور ختم ہو گئے کہ شاہ سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے مجاہدات کرائے جائیں. آج وہ دور یہ ہے کہ کس میں تھوڑی سی بھی گرمی اور حدت دیکھو اس کو خلافت دے دو. یہ تربیت پھر اس کی ہوتی رہے گی. منصب کے ملنے کے بعد اس کا مزاج بدلے گا اور کہے گا اب اس منصب کو سنبھالوں. تو اندر اندر اپنے آپ کو منصب کو سنبھال سے ڈالتے, چلو 2-4 کو سنبھال کے ساتھ ہی تو لے جائے گا نا. اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جی یہی ملا تھا کہ آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے, یہی آپ کا اہل تھا. اب وہ دور ختم ہو گیا.
یہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم انسان تھے، ان کی بات بتا رہا ہوں. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ جیسے بندے کو خلافت دے دی. تو کس نے کہا حضرت آپ نے اس کو خلافت دے دی؟ خلافت دے دی. یہ بات میں نے علی میاں کی پڑھی تو فرمانے لگے کہ ہاں اچھا ہوا بھائی اس کو خلافت دے دی، چلو مصلی تسبیح سے چپکا رہے گا ورنہ چوریاں ڈاکے مارتا. جو اس کا مزاج ہے، اس بہانے تسبیح مصلی سے چپکا تو رہے گا. بڑوں کی نظر کتنی وسیع تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. بڑوں کی نظر کتنی وسیع تھی، ان کا ظرف کتنا تھا، ان کی نگاہ کتنی دور تک دیکھتی تھی. حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 17 دن شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. 17 دن، چونکہ تربیت یافتہ تھے. 17 دن کے بعد اجازت اور خلافت دیکھ کے نواز کے کہا جاؤ اللہ اللہ لوگوں کو سکھاؤ. تو میری درخواست یہ ہے، تسبیح خانے نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی کا مزاج دی ہے، وہ تربیت دی ہے جو صدیوں ہو گئی ختم ہو گئے. امت 3 مراحل میں ہے. جس کو امت کے عروج و زوال کے نام پہ علی میاں نے لکھا ہے. اس میں عجیب بات لکھی ہے. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تو میں کتاب بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا بات لکھی ہے اللہ کے اس عظیم بندے نے. اور میں امت 3 دوروں سے گزری ہے. ایک دعوت کا دور، ایک تعلیم کا دور اور ایک تزکیہ کا دور. بڑی علمی بات کر رہا ہوں. عام طور پر میں علمی باتیں نہیں کرتا، نہ آتی ہیں، لیکن یہ علمی بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، کام آئے گی آپ کی. بڑوں کی باتیں ہیں. امت 3 مراحل سے گزری ہے. ایک دعوت کا دور تھا امت کا، جب دعوت اور قافلے در قافلے جا رہے اور آ رہے فی دین اللہ افواجا. فوجوں کی فوجیں آ رہی. مسجد نبوی میں تربیت کا مزاج ہے. صحابہ کے قافلے، اہل بیت کے قافلے جا رہے آ رہے اور امت میں عمومی دعوت پھیلی. ایک دعوت کا مزاج تھا. پھر کچھ عرصہ ہوا دعوت کا مزاج ختم ہوا. پھر تعلیم و تعلم کا مزاج آیا، دور آیا. دعوت کا دور ختم ہوا، پھر تعلیم و تعلم کا دور آیا. بڑی بڑی تفسیریں، بڑی بڑی بخاری، بڑی بڑی ابن ماجہ، مسلم، یہ بڑی بڑی کتابیں پھر وجود میں آئیں. پھر بڑے بڑے مکاتب دور دور کسی ہستی کے لیے جاتے تھے تو سالوں وہیں گزار دیتے تھے اور ان کے پاس علوم پڑھتے ہوئے درختوں کی چھاؤں میں اور جھونپڑیوں میں. پھر تعلیم کا دور بھی ختم ہو گیا. پھر تزکیہ کا دور آیا، خانقاہوں کا دور آیا. اب فرمایا اس دور کو زوال آ گیا. اور آخر میں لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے، افسوس یہ ہے کہ اب بھی اگر کسی خانقاہ میں سال میں ایک دفعہ رمضان میں پورا رمضان تربیت کا ماحول بن جائے تو قرون اولیٰ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. قرون اولیٰ، وہ پرانے صحابہ، اہل بیت، تبع تابعین کے دور، ان کو قرون اولیٰ کہتے ہیں. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین دور میرا، صحابہ کا اور تبع تابعین کا. فرمایا وہ قرون اولیٰ کی یادیں تازہ ہو جائیں کہ اے کاش اگر کسی خانقاہ میں اب بھی پورے رمضان میں تربیت کا ماحول ہو جائے تو. اور تربیت کا ماحول یہ ہے کہ دن رات اعمال میں لگنا، دن رات اعمال میں لگنا اور دن رات مجاہدات میں لگنا، قربانیوں میں لگنا، اور دن رات زندگی کا 24 گھنٹے ایک نظام ایسا ہو جس میں انسان اس میں چل رہا ہو اور بہترین تربیت کا ایک ماحول ہوتا ہے اور انسان کا اندر اور باہر سنور رہا ہوتا ہے. تسبیح خانے میں جو چیز میسر ہے اللہ جل شانہ نے نظام بنا دیا ہے ہمارے بڑوں کی، اکابر کی توجہات کی برکت سے، وہ یہ ہے کہ ایک تربیت کا ماحول ہے. جو یہ تربیت کا ماحول مجھے آپ کو میسر ہے، ہمیں میسر ہے، اب اس کو ہم نے مؤثر بنانا ہے. جتنا اجتماعی عمل میں جڑیں گے، جتنا مجاہدے سے اپنے آپ کو بٹھائیں گے، جتنی توجہ سے، جتنا دھیان سے دل کے برتن کو خالی کر کے. آج لاہور میں جی بھر کے بارش ہوئی ہے، جس کا برتن، اگر برتن اوندھے پڑے ہوں گے، کسی ایک برتن میں ایک قطرہ گیا ہوگا، اور جو برتن سیدھے ہوں گے وہ لبریز ہو گئے ہوں گے، لبریز ہو گئے ہوں گے. جو اپنے آپ کو تربیت کا محتاج بنائے گا اور کہے گا تربیت میری ضرورت ہے، تربیت میری زندگی ہے، اور اس ماحول میں جڑنا ایک ہے اکتا جانا. یہ طبیعت میں انسان کی نا، کل جدید لذیذ، نئی چیز اچھی لگتی ہے،
एक है उकता जाना, ये दिन रात क्या तरतीब है, सुबह उठते और शाम, शाम उठते सुबह। इसे खबर नहीं है कि दिन रात की इसी तरतीब में एक निज़ाम बनता है। कोल्हू का बैल, उसके आंखें बंद होती हैं और वह घूम रहा होता है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, पर वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, पर उससे तेल निकल आता है और जिंदगी का एक निज़ाम संवर जाता है। हम जो सुबह से लेकर शाम तक एक माहौल में जुड़ रहे, पूरे रमज़ान में एक कैफियत है, अमाल एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ये रूहानी दस्तरखान लगे हुए हैं। ये रूहानी दस्तरखान पे हम नेमतें और तोहफे चुन रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। आप सोच नहीं सकते कि इसके अंदर नेमतें क्या हैं, और ये तरबियत हो रही अंदर के। कितने लोग कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा तरावी पढ़ी है, कितने लोग कहते हैं कि आज तक जुमा भी नहीं पढ़ा था, यहाँ 5 वक्त की नमाज भी जमात के साथ और तहज्जुद भी नसीब हो रही। कितने ऐसे हैं जो जिंदगी में पहली दफा रोजे रखे हैं, आज तक रोजे नहीं रखे। और कितने ऐसे हैं जो कहते हैं हमने आज तक सुबह चिड़ियों के चहचहाने को सुना ही नहीं है, फजर का फूंक फूटना और फजर का सवेरा अंधेरा हमने देखा ही नहीं था। हम रात को देर से सोने वाले और सुबह से देर से उठने वाले, यहाँ तो हमने फजर देखी है, फजर का नूर देखा है। और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी बदलने का फैसला किया है, और कितने ऐसे थे जिन्होंने गुनाहों से तौबा की है। और मुझे कई जवान ऐसे मिले, कहने लगे आज तक हम रोए नहीं थे, जिंदगी में पहली दफा पता चला रोना भी होता है अल्लाह के लिए, और उसका भी कोई मजा होता है, उसकी भी कोई लज्जत होती है, उसका भी कोई सुकून होता है। अल्लाह वालों, ये तरबियत का माहौल है, उसके असरात हैं जिसमें हम सारे के सारे मोहताज हैं। ये तरबियत मुझे आपको मुयस्सर है, इसको मौसर बना लें, और इसको आटे के बराबर होना चाहिए, नमक के बराबर नहीं होना चाहिए। अपनी नस्लों की डिग्रियां, तालीम और तवज्जो पे बहुत ज्यादा मेहनत है, और बच्चा अगर फेल हो जाए माँ परेशान होती है, बाप परेशान हो जाता है, अगर कुछ नंबर कम हो जाएं बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन उसकी तरबियत के लिए जितनी मेहनत होनी चाहिए नहीं होती। मेरा बच्चा बोल कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, इसको किस माहौल में होना चाहिए, इसको कौन से अतालीक होने चाहिए, अतालीक। आज 2 चीजों का रिवाज खत्म हो गया है। मैं भी आज फैसला करूं, आप भी, जब भी घर बनाएं घर में मुसल्ला जरूर बनाएं, और जब भी बच्चा हो उसके लिए अतालीक जरूर हो। इन 2 चीजों की वजाहत करूंगा। सहाबा कराम के अहले बैत की जिंदगी में एक चीज बड़ी आम थी, जब भी घर बनाते थे आका की बारगाह में हाजिर होते थे कि हुजूर घर के एक कोने के एक हिस्से को हमने बतौर मुसल्ला बनाया है, नमाज की जगह बनाई है, आप आके तशरीफ लाएं, वहां नमाज तो एक दफा पढ़ दें। और हुजूर तशरीफ ले जाते थे। ये पूरी हदीस की किताबों में ये बात वजाहत से लिखी हुई है कि घर का एक पूरा कमरा बनाओ, उसको सिर्फ नमाज के लिए, तिलावत के लिए और तस्बीह के लिए मुकर्रर करो, मखसूस करें। उसको मस्जिद नहीं कहेंगे, उसको मुसल्ला कहेंगे। एक तो हम ये फैसला करें कि अल्लाह ने अगर घर दिया है और घर में गुंजाइश हो सकती है तो इसकी जरूर रखें। कई लोग मेरे पास आए, मेरे पास अक्सर लाते हैं, जी हमें जो है ना वो हमारे घर आके दुआ कर दीजिए या अब ईंट रख दीजिए। मैंने कहा भाई अब मैं जगह जगह जा नहीं सकता, तो उनको मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ, मेरी दुआ है कि आपके घर में अल्लाह बरकत दे। ईंट दे जाते हैं, उस पर दम कर देता हूँ, और एक बात अर्ज कर देता हूँ, वो ये करता हूँ कि देखो घर की ड्राइंग में आप जो नक्शा बनवाइएगा उसमें मुसल्ले की जगह ज़रूर रखवाएं, छोटी सी बड़ी ज़रूर रखवाएं। ये साहबा अहले बैत की सुन्नत है। दूसरी चीज़ जो औलाद के लिए है वो है अतालीक। अतालीक कहते हैं तरबियत करने वाला। बकरी की तरबियत करें, बकरी की। ये बंदर और बकरी को साथ लेके चल रहे होते तमाशा दिखाने वाले, आपने नहीं देखा? बंदर भी साथ होता है और बड़ी सींगों वाली बकरी भी साथ होती है, और अपनी जान से ज्यादा बकरी की हिफाजत करते हैं। इनको उठा दें, बकरी की हिफाजत करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं। बकरी की तरबियत, जानवर की तरबियत करें तो जानवर भी इंसानों जैसे काम करना शुरू कर देते हैं।
انسان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ مامون اور ہارون کے اتالیق تھے، برام کا تھے. تو ایک دفعہ ہارون رشید جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بیٹا جو ہے وضو کرا رہا، لوٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا، استاد وضو کر رہا ہے. وہ جو اتالیق تھے، جو نگران تھے، ہر وقت ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ وضو کرا رہا. یہ چپ کر کے ایک کونے سے دیکھ رہے تھے، وہ نہیں دیکھ رہے تھے. کھڑے کھڑے دونوں بھائی کھڑے تھے، انہوں نے پاؤں دھلا دیا، واپس آئے اور کہنے لگے آپ نے میرے بیٹوں کے ساتھ ظلم کیا، مامون اور ہارون اور اپنا مامون اور امین کے ساتھ، امین اور رشید اور مامون اور رشید ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ کہنے لگا آپ کو چاہیے تھا ایک بیٹا پانی ڈالتا، دوسرا آپ کے پاؤں دھوتا، اپنے پاؤں خود کیوں دھوئے؟ اتالیق اپنی نسلوں کے لیے مقرر کرنا، کسی سنجیدہ انسان کو اس کی بھی پھر نگرانی کرنا کہ میری بچوں کے ساتھ وہ ہر وقت رہے، ہاں اس کو پوری مراعات دینا کہ میرے بچوں کے ساتھ رہے اور بچوں کی تربیت کا حصہ زندگی میں اس کے ساتھ رہے. یہ زندگی کی ضرورت ہے. میرے پاس جو کیس آتے ہیں نا سسکتے ہوئے اور روتے ہوئے، ان میں والدین کے کیس بہت زیادہ آتے ہیں. اولاد کی نافرمانیاں اور بدتمیزیاں اور اولاد کی گستاخیاں اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ جو شاید کتے کے ساتھ بھی نہ کیا جائے. روتے ہوئے اس میں ماں باپ کا قصور ہے. تقدیر کا نظام ہے، تقدیر کا نظام ہے. پوری تربیت کے بعد بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہو گیا، ایک تقدیر کا نظام ہے. پوری تربیت کے بعد بھی لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان ہو گئی، یہ تقدیر کا رب کی ہم نے اپنے طور پہ کوشش کتنی کی؟ ہم نے کتنی کی؟ امت میں جو چیز چلی گئی ہے وہ تربیت چلی گئی ہے، اور وہ تربیت یہ زندگی میرے آقا کی زندگی کا حصہ ہے. اس تربیت سے صحبت ملتی تھی، اس صحبت سے صحابی بن جاتے تھے. ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، وہ کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن امت کے رہبر بنے، امت کے گائیڈ بنے. آج بھی صحابہ اہل بیت کی زندگی کا نظام لے کے عالم چل رہا ہے. ان لوگوں کا جن کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی الف با نہیں تھی، پر ان کے پاس ایک چیز تھی، وہ تربیت تھی. وہ ایک ماحول سے گزرے تھے. پھر اس میں ناگواریاں بھی آئی تھیں، اس میں ناگواریاں بھی، تربیت ہو اور ناگواری نہ آئے. بولے کہتے ہیں لوہا میں مڑ بھی جاؤں اور اسے آگ میں سے بھی نہ گزرنا پڑے اور ہتھوڑے بھی نہ کھانے پڑے. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا ایسے نرم کر دیا تھا، جیسے مٹی کو گوندھ کے اور مٹی کو جو ہے ہم ہاتھوں سے بنانا شروع کر دیں، اس کی زنجیر بنا لیں، تلوار بنا لیں، تو بنا سکتے نہیں بنا سکتے مٹی سے. اللہ نے لوہا ایسے کر دیا. لوہے کو ایک دفعہ اکڑ آ گئی اور لوہا کہنے لگا کہ میں ہی تو ہوں جس کی وجہ سے آپ کی روٹی کا نظام چلتا ہے، آپ زرہیں بناتے ہیں، تلواریں بناتے ہیں. داؤد علیہ السلام لوہار تھے، زرہیں بناتے ہیں، تلواریں بناتے ہیں. ہمارے جو لوہار، ہمارے کانسیپٹ کا لوہار ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو کمی کا لفظ پہلی دفعہ آیا ہے یہ 1826 میں آیا ہے. ایک جگہ میں نے یہ پڑھا ہے اور ایک جگہ پڑھا ہے 1846 میں یا 47 میں اس طرح کا لفظ ہے. اس سے پہلے بر صغیر میں لفظ کمی کہیں نہیں تھا. یہ اقتدار کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کے اور ان درمیان وقفہ رہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ پاکیزہ رزق استعمال فرماتے تھے، اس لیے اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے. لوہے نے اکڑ دکھائی اور لوہا اکڑ گیا. لگا میں میری وجہ سے تو آپ کی روزی روٹی ہے. نے کہا تو ہم فقیروں کے ساتھ اکڑتا ہے. لوہے کو داؤد علیہ السلام کی بد دعا لگی. اللہ کسی فقیر کی بد دعا سے نہ بچائے. فرمایا فقیر کے سامنے بندہ فقیر بن جائے اللہ اسے غنی بنا دے گا. پیر امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں اپنے مرشد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور
भेड़ बन के रहा, मुर्शिद ने शेर बना दिया। भेड़ बन के रहा, भेड़ का सर नीचे होता है या ऊपर होता है? उन्होंने जो लफ्ज कहा वो लफ्ज पे, अब वो लफ्ज कहता हूं पहले मैं आके साया को गया मुर्शिद कनू, उन्होंने सामने भेड़ बढ़ते रहिया, मुर्शिद वालों खड़ते शी जा बढ़ाए, शी शी कहते हैं सराय की जबान को शेर को। मैं भेड़ बन के रहा, सर नीचे, बस ठीक है, जो फरमाया ठीक है, जो मिजाज यार में आए ठीक है। तो मुर्शिद ने शेर बना दिया। और उनके पास एक बंदा आया, हजरत दाढ़ में दर्द है, और कहने लगा हजरत दाढ़ी पीड़ है, दाढ़ी पीड़ है। हजरत ने फरमाया अच्छा दाढ़ी पीड़ है, दाढ़ी पीड़ है, दाढ़ी पीड़, चल जाओ। ये लफ्ज कहां? और वो लफ्ज आज भी दम है, जिसको इस दम की इजाजत है, ये 3 दफा कहे दाढ़ का दर्द किया। जब अल्लाह का बंदा, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। फिर उसके बोलों में रब चाह के तासीर दे देता है, बोलों में तासीर दे देता है, बोलों में तासीर दे देता है। एक दरवेश थे, कहीं जंगल में कहीं जा रहे थे, रास्ते में आबादी हुई, सख्त बारिश हुई, तो उनके साथ सवारियां, गधे सवारियां भी थी। एक घर का मकान बंदे का खाली पड़ा हुआ था, उसमें घुस गए, कमरे थे। उन्होंने कहा जी बखील आदमी है। बंदा कहने लगा आप तो अल्लाह वाले दरवेश हैं, आपको आपके ऐसे परेशान करेगा, आपका बेइकरामी करेगा, हमें तकलीफ होगी, आप इसका घर छोड़ दें। उन्होंने कहा भाई अल्लाह हमारी मदद करेगा। वो उसको पता चला कि मेरे घर में कोई परदेसी मुसाफिर थे, वो आए, उसकी बीवी को दर्द ज़ेह था, डिलीवरी का निज़ाम करीब था। उसने कहा चलो कोई दरवेश है, इनसे उनसे आके अर्ज किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी अगर मेरी बीवी की डिलीवरी हो जाए ठीक है, वरना फिर आप फारिग हो जाएं, कोई ऐसा कर दो। उन्होंने कागज पे लिखा, वो फारसी का शेर है, शेर है, किसी को आता है फारसी का शेर? वो शेर है कि मौला मैं और मेरा गद्दा सलामत रहें, दहकान और इसकी बीवी जाने और इसका काम जाने, मौला मैं और मेरे गद्दे को बचाओ। ये शेर लिख के ना कागज पे दे दिया और कहने लगे ये ले बीवी को दे दे तेरे, और बीवी की डिलीवरी होगी तोहफे लेके आ गया। आज भी वो शेर मौजूद है और मैंने भी 20 दफा लिख के दिया है, जिसको दिया है डिलीवरी आसान हो जाती है। हमारे अकाबिर की जिंदगी में मौजूद है, किताबों में। तरबियत एक ऐसी चीज है जब इंसान को कुंदन बना देती है, इंसान को शेर बना देती है और अल्लाह का शेर बना देती है, और फिर मुंह से जो बोल निकलता है अल्लाह पूरा कर देता है। और ये चीज तरबियत के मराहिल से आती है। तरबियत के मराहिल में जी चाह रहा है मैं सो जाऊं, जी चाह रहा है मैं सो जाऊं। खास तौर पे कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा अगर सोए तो वो डायरेक्ट निशाना बनता है। हाँ, कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा, हमारी महफिल में एक बंदा कुर्सी पे मुसलसल सोता है और सारा जहान उसको देख रहा होता है, पूरी कुर्सी बैठ के सोता है। फिर यानी ऐसे है कि जैसे स्पेशल बंदा रमजान में चल फिर के खाए पिए, तो अजीब सा लगेगा। आज लगता है वो नहीं है, आज वो लगता है नहीं है, आज वो बंदा नहीं है, वरना तो उसकी ड्यूटी सिर्फ सोने की थी। नहीं आप नहीं है, आप जागने वालों में और जगाने वालों में से आए, आप तो जगाने वाले हैं। आज वो लगता है ही नहीं, वो कलंदर सोने वाला कलंदर था। मेरी दरखास्त है, हम सब मोहताज हैं, हम सब मोहताज हैं, हम सब मोहताज हैं अपनी जिंदगी को तरबियत के मराहिल में। पहले दौर में सारी खिदमत ही खिदमत होती थी, कोई मसनद नशीनी, कोई दर्स कुछ नहीं होते थे। खिदमत के अंदर बंदे को इतना लगाया जाता था कि पानी पसीना हो जाता था। वहीं से तरबियत की बरकतें फूटती थीं, राहतें रहमतें फूटती थीं, वहीं तरबियत के मराहिल और मनाजिल मिलते थे। ये एक ज़िंदगी का निज़ाम है जिसमें आपको मुबारक देता हूँ कि अल्लाह ने आपको एक तरबियत के माहौल में भेज दिया है और तरबियत की बरकत आपको अता फरमा दी है। आप खुशकिस्मत हैं, सच्ची बात है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने आपको ये ज़िंदगी दी है। आप खुशकिस्मत हैं, आपको ये ज़िंदगी दी है। आपने क्या महसूस नहीं किया कि इन चंद दिनों के अंदर मन, मिजाज, सोच, जज्बे बदले या नहीं बदले?
کیا خیال ہے؟ یہ اس ماحول کی برکات ہے، یہ ہے اس ماحول کی برکات ہے، جو تربیت کے انداز میں اور نبوی اعمال ہیں، الحمدللہ ایسے اعمال دیے جا رہے جو قرآن و حدیث سے ثابت، کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی آپ کو ایسی چیز جس سے جو ہے آپ کہیں کہ اس سے تو شرک اور بدعت کی بو آتی ہے، الحمدللہ کوشش ہے، دعویٰ نہیں ہے، پوری کوشش، اگر غلطی کا کہیں احتمال ہے تو اس میں میری ذات کا قصور ہے۔ بڑے بڑے جید علماء آپ کی دن رات تربیت کر رہے ہیں، اور میری اپنی ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو علماء کی زیر نگرانی چلاؤں، پھر بھی میں کمی کر جاتا ہوں، بغاوت کر جاتا ہوں، اس میں مجھے میری اس غلطی کا مجھے اعتراف بھی ہے، احساس بھی ہے۔ اپنے آپ کو خوش رہیں کہ رب نے آپ کو کبھی نہ اکتائیں، یہ کہ صبح سے شام تک کیا ہو رہا، آج پتہ چلا یہ تربیت کے مراحل ہیں، یہ صبح سے شام تک کیا ہو رہا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر صبح، پھر وہی زندگی، پھر وہی چیز، یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ایسا زبردست انداز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ساری زندگی اس گزرے ہوئے رمضان کو یاد رکھیں گے اور اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک رمضان گزارا تھا تسبیح خانے میں، پر کیا بہاریں تھیں، کیا نور تھا، کیا راحتیں تھیں، کیا رحمتیں تھیں، کیا برکتیں تھیں، کیا عطائیں تھیں اور کیا شفائیں تھیں۔ یہ اللہ نے آپ کو خوش قسمت ہیں کہ رب کریم نے آپ کو نوازا ہے اور تسبیح خانے کی ان برکات سے نوازتا ہے، اور اس ماحول اور تربیت کے ماحول سے نواز کے اللہ پتہ نہیں آپ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ میرا رب بس ایک بات یاد رکھیے گا، خوش قسمت لوگوں کو اپنے در پہ آنے کے لیے قبول کرتا ہے، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو میرا رب انتخاب کرتا ہے اور میرا رب چن لیتا ہے۔ آپ پورے ورلڈ کے اندرون بیرون ملک سے آئے ہوئے حضرات خوش قسمت ہیں جنہیں رب نے چنا ہے اور اپنی محبت کے لیے اپنے در پہ دن رات رکھا ہوا ہے۔ بادشاہوں کے در پہ زیادہ وقت رہ جانا یہ خوش قسمت لوگوں کا، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ چلاکیوں تعلیم سے نالج سے نہیں ہوتا، یہ خوش قسمت ہیں جن کو بادشاہ قبول کر لے اور اپنے در کی حاضری کے لیے قبول کر لے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور خوش قسمت ہے جو بادشاہوں کے در کی خدمت کے لیے قبول ہو جائے، وہ اس سے بڑا خود قسمت ہے۔ اللہ میری آپ کی زندگی میں ان خیروں کو سدا باقی رکھے، ان برکتوں کو سدا باقی رکھے۔ انشاءاللہ عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی اور میں بھی آپ حضرات کے ساتھ عید پڑھوں گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ تسبیح خانے میں آنے والے بچوں کے بارے میں وہ اعلان نہیں لکھ کے دیا، جو لکھا تھا وہ تو نہیں دیا مجھے بھائی، وہ بچوں کے لیے اعلان لکھوایا تھا وہ تو مجھے لکھ کے نہیں دیا، آپ کو انہوں نے پرچہ غلط دیا ہے، میں نے ان کو اعلان لکھوایا تھا باقاعدہ۔ ہاں بھائی آپ کو اعلان لکھے، پرچہ تو نہیں ہے مولانا کے پاس، تو ان کا اپنا ہوگا نا بھائی، ان کو اعلان کے لیے دیا آپ نے، پرچہ تو نہیں لکھ کے دیا، وہ تو ان کا ہے۔ حادثوں اور گمشدگی سے بچانے کے لیے خواتین اپنے بچوں کو تسبیح خانے ہی رکھیں اور خود ہی حفاظت کریں۔ حادثوں اور گمشدگی سے بچانے کے لیے خواتین اپنے بچوں کو تسبیح خانے میں رکھیں اور خود حفاظت کریں۔ پرچہ آپ دیا کریں، اللہ والے تو ان کا پرچہ ہے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ایمان اور ہدایت کا ذریعہ بنا، برکت اور عافیت کا ذریعہ بنا، دلوں اور من کو بدلنے کا ذریعہ بنا، جذبوں اور سوچوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما۔ آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا رب۔ جی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ جی قریب آ جائیں حضرات، تشریف لائیں۔
آج ہمارا موضوع انشاءاللہ یہ ہم اپنی نشست تو پوری کریں گے، اس کے بعد سعادت مند حضرات خدمت کے لیے میں بھی ساتھ ہوں گا. وہ ذرا ٹرسٹ کا سامان ہے، تھوڑا سا شفٹ کرنا ہے یہاں، پہلے ہماری یہ نشست ہو جائے. اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس سے بڑی خیریں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے سے انشاءاللہ ہم استفادہ کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آج تک کوئی بندہ ایسا ہو جس کو وضو کے 3 گھونٹ سے فائدہ ہوا ہو؟ ہاں جی، وضو کے 3 گھونٹ اس سے فائدہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اچھا، کوئی ایسا بندہ آپ کو ایسا ہو کہ جو کوئی طبی ایسا ٹوٹکا بتائے جو مختصر سا ہو کسی بیماری کے لیے؟ طبی ٹوٹکا، روحانی نہیں، طبی. کبھی ہماری روحانی نشست ہوتی ہے، کبھی طبی ہوتی ہے. تو آج ہماری طبی نشست ہے. جو بتائے یہاں تشریف لائے تاکہ سپیکر ہو. طبی ٹوٹکا ایسا کسی بیماری کے لیے، کسی تکلیف کے لیے، کسی مرض کے لیے، طبی ٹوٹکا ایسا کہ جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے، صدقہ جاریہ ہو، اور مخلوق خدا اس سے نفع حاصل کرے. انشاءاللہ اس ٹوٹکوں کی نشست کے بعد پھر ہم خدمت کے لیے چلتے ہیں. 30-40 احباب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس سے فائدہ ہوگا. جی تشریف رکھیں، بیٹھتے، یہاں بیٹھتے جائیے، بیٹھتے جائیے. ان کو ادھر بھیج دیجیے، یہاں بیٹھ جائیں. پہلے ان کو بیان کرا دیجیے. آپ ادھر تشریف لائیے، ادھر تشریف لائیے. محترم حضرات السلام علیکم. یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جو میں نے ایک میڈیکل ریسرچ میگزین جو ہے اس میں پڑھا تھا. کئی سال ہوئے برطانیہ میں. بہت سے لوگ ہیں وہاں برطانیہ میں جن کو نیند نہیں آتی، اور اگر وہاں کسی عورت کا پرس اگر آپ کھولیں تو اس میں اور کوئی چیز ملے یا نہ ملے، لیکن سلیپنگ پل ضرور ملے گی، سونے کے لیے گولیاں. تو اس ریسرچ میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ وہ شخص جس کو نیند نہ آتی ہو وہ شام کو ایسا کھانا کھائے جس میں نمک بہت ہی کم ہو، بہت زیادہ بالکل معمولی سا ہو، اور سونے سے تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ کوئی تازہ فروٹ کھا لے تو اس کو نیند جو ہے وہ جلدی آ جائے گی. اپنی بات کو پھر دہرائیے کہ خواتین کے پرس والی بات پھر کیجیے. یہ میں نے یہ نسخہ جو ہے یہ میڈیکل جرنل میں پڑھا تھا انگلینڈ میں. تو وہاں ایک آدمی نہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں برطانیہ میں جن کو رات کو نیند نہیں آتی. اس کی کئی وجہ ہیں، تفکرات ہیں، بیماریاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، اور خاص طور پہ اگر کسی عورت کا پرس جو ہے وہ اگر آپ کے تعلقات ہوں تو اسے کہیں کہ ذرا مجھے پرس دکھاؤ، تو وہ پرس میں اور کئی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اس میں سلیپنگ پل ضرور ہوں گی، رات کو سونے کے لیے گولیاں. بے شمار لوگ وہاں پر ہیں جو رات کو گولی کھا کے سوتے ہیں. تو ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کے کھانے میں نمک بہت زیادہ کم ہو، یا تو بالکل ہی نہ ہو، دوسرے لفظوں میں پھیکا کھانا، یا اگر ہو بھی تو بالکل پھیکا سا، یعنی معمولی سا نمک اس میں ہو، اور سونے سے کوئی چند آدھا گھنٹہ پہلے کوئی نہ کوئی فروٹ جو ہے، تازہ فروٹ جو ہے وہ کھا لیں تو اس سے آپ کی نیند جو ہے وہ جلدی آ جائے گی. واللہ رب الصواب. جی اور بتائیے. آپ نے ہمیں ایک مشاہدہ بتایا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس اور بھی بہت کچھ ہوں گے. میں آپ کو بیسیکلی نچوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، نفع. آپ کی زندگی کے تجربات، مشاہدات، بقول آپ کے 28.5 سال آپ نے یورپ میں گزارے، اور 28.5 سال میں آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ میں جب جوان تھا، کتنے سال کے تھے؟ 22 سال کے. وہ مسجد میں جا کے رونے والی کہانی بتائیں ذرا تفصیل سے، ادھر سنیے گا. جو اصل میں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. یہ میں جب انگلینڈ میں گیا ہوں تو تقریباً کوئی 2 مہینے کے بعد مجھے جاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں مل گئی، ہاؤسنگ آفیسر کی، اور اس دفتر میں سوائے 3 آدمیوں کے، مردوں کے، باقی سب عورتیں تھیں، اور وہ بھی ساری 17، 18، 19، 21، 22 کی.
اور میں نے اتنی خوبصورت عورتیں پہلے چونکہ کبھی دیکھی نہیں تھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پرفیوم اتنا شاندار استعمال کرتی تھیں کہ کوئی عورت میری میز کے نزدیک اس کے آنے سے پہلے اس کی پرفیوم کی سمیل جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جاتی تھی۔ تو میں دفتر کے کاموں کے علاوہ ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ بھئی یہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے، یہ کیسی ہے۔ اور پھر بھی مجھے ایک دن خیال آیا کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میری ماں تہجد گزار، میری دادی تہجد گزار، یہ لفظ سننے کا ذرا غور سے سنیے، اور میرا دادا جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار ہے، اور میں عورتوں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ سیٹرڈے کا دن تھا، دفتر سے چھٹی تھی تو میں ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں گیا۔ ہارورڈ اسٹریٹ مسجد ہے جو وہ بریڈ فورڈ کی سب سے پرانی مسجد ہے۔ تو جب سارے لوگ مسجد سے چلے گئے تو میں 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک میں یہاں کی برائیوں سے مجھے بچا۔ یہ میرے لیے بچنا بڑا مشکل ہے، میں 22 سال میری عمر ہے، میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کس طرح کہوں، اور میں یہ دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں اٹھ کے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد گیا اور ایک پاکستانیوں کی دکان تھی، وہاں سے میں نے نماز کی کتاب خریدی اور وہ میں نے اپنی جیب میں ڈالی۔ میں پورے 28.5 سال وہ نماز کی کتاب جو ہے وہ ہمیشہ میرے سوٹ میں رہتی تھی، جو سوٹ میں بدل لوں تو وہ اس میں سے نکال کے دوسرے پہ رکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں وہاں کی ہر میٹنگ اٹینڈ کی ہے، بری میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے، اچھی میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے، شراب خانوں میں بھی گیا ہوں، سب جگہ پہ گیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ تو میں نے شراب پی ہے اور نہ میں نے زنا کیا ہے۔ 22 سال کا جوان ہو، 28.5 سال وہاں رہے، اور لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کوئی مانگنے والا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ زنا کیا ہے نہ شراب پیا ہے، اور اس دعا اور رونے اور گڑگڑانے سے الا ما رحم ربی، جب رب اس کی رحمت کر دے اور حفاظت کر دے تو غیبی نظام متوجہ ہو جاتا ہے، اور ایسے متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ ہمارے بزرگوں نے پہلے بات بتائی تھی، اب مجمع بات کا آیا تو میرے جی میں آیا کہ ان کو آپ کو پھر سنوا دوں۔ اور کوئی ٹوٹکا بتائیں، جیسے آپ نے نمک کا بتایا، کوئی اور کوئی ٹوٹکا اس طرح؟ یہ 1984 کی بات ہے کہ یہ بھی میں نے میگزین میں بھی پڑھا، اور پھر ایک دوست تھے ان سے بھی زبانی بھی پڑھا کہ جارڈن یہ فرینچ نیوی جو ہے وہ انگولا اور موزمبک کے درمیان سروے کر رہی تھی سمندر کا، اور انہوں نے جب غوطہ خور جب اس میں سمندر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایسے چشمے ہیں جن سے میٹھا پانی نکلتا ہے سمندر کے اندر وہ پانی بھر کر جو ہے وہ نمکین پانی بھی، عام سمندر کا پانی بھی، انہوں نے چشموں کا پانی بھی جو ہے وہ وہاں سے ہی بھر کے ان کو سیل کر کے تو وہ اوپر لے آئے۔ جب لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو وہ بڑے حیران تھے کہ یہ سمندر میں پانی جو ہے یہ نمکین ہے، اور اگر آدمی ایک چند گھونٹ بھی پی لے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کو ٹٹیاں لگ جائیں گی اور اس کو الٹیاں شروع ہو جائیں گی، لیکن یہ میٹھا پانی جو ہے یہ اس کو اگر آپ پی لیں تو کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ وہ بڑے حیران تھے، لیکن اسی لیبارٹری میں ایک جارڈن کا مسلمان تھا، تو اس نے کہا کہ یہ حیرانگی والی کون سی بات ہے، یہ تو ہماری کتاب میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا بک بک کرتے ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو آکسیجن ابھی نہیں بنی تھی، اور کوئی اتنا غوطہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ان چشموں کو دیکھ سکے، تو یہ تمہاری کتاب میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہماری کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی کو یہ دی گئی تھی، اس لیے اس میں کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ کل لے کر آنا۔ وہ قرآن مجید لے کر گیا، اس نے وہ پیسج پڑھا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر میٹھے پانی کے چشمے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو انجینئر جو تھا وہ کہنے لگا کہ کیا آپ کے نبی نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ وہ ایک ریگستان کے رہنے والے تھے، اور وہ ساری عمر جو ہے وہ تجارت کے لیے گئے بھی ہیں شام میں، لیکن یہ کہ انہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر انہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا، اور جب کہ اس وقت آکسیجن بھی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسی ہستی نے یہ بات بتائی ہوگی جس نے سمندر کو بنایا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسی شخص نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا فرینچ میں تو کوئی نام اور ہے، لیکن اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہوا تھا، اور اس کا ہیڈنگ تھا اسلام اینڈ سائنس۔
اور جب اس کے چونکہ وہ بہت بڑا سائنسدان تھا، نیوی کا بہت بڑا افسر تھا، تو اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر جو چھپی، اب ظاہر ہے کہ وہ چونکہ اسلام کے خلاف ہیں اس لیے وہ زیادہ تفصیل سے وہ خبر نہیں تھی، لیکن چھوٹی سی خبر تھی، اور اس کا ہیڈنگ یہ تھا کہ سائنس ٹیچز اسلام، سائنس ٹیچز اسلام، یعنی وہ شخص جو صحیح معنوں میں سائنس کی تعلیم حاصل کرے وہ اسلام کے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ یہ آج کل یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس پڑھنے سے بچہ جو ہے یہ بے دین ہو جائے گا، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ سائنس جو ہے، بلکہ برطانیہ میں جتنے اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ جو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان میں سے کوئی ان پڑھ یا معمولی سیمی اسکلڈ آدمی نہیں ہے، وہ سارے ٹاپ کے لوگ جو ہیں نا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ کا شکریہ۔ آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں یا کچھ سوال ہے مجھ سے، یا آپ نے کوئی ٹوٹکا بتانا ہے؟ پھر مختصر بتائیے ذرا، پھر بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ دم کر دیتے ہیں۔ اچھا ان سے نا یہ لکھوا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بتائیں جی، آپ سے پھر آپ مجھے لکھ کے دے دیجئے گا، اگر آپ لکھ کے کسی جوان کے ذریعے تو انشاءاللہ مخلوق کو ہم پہنچا دیں گے۔ ہاں جی بتائیں جی، یہ آپ ان سے لکھوا لیں گے، آپ کے ذمہ ہیں، بیٹھے رہیں یہیں بیٹھے۔ ہاں جی بات کیجیے۔ اگر کسی احباب کو درد ہو، موچ کا، ہڈی کا درد ہو، جسم کا درد ہو، زخم کا درد نہ ہو، اس کے لیے 1 چھٹاک تل کا تیل اور 2 چمچ رتن جوت اس میں ملا کے گرم کر کے حل کر کے شامل کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں اور لگا کے اس کو مالش کر کے کپڑا باندھ لیں کچھ دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سوجن بھی ختم ہو جائے گی، موچ کا درد بھی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ جو اندرونی درد ہے ہڈی کا، جوڑ کا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جی اور بتائیے، اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں، یہاں نہ بیٹھیں تاکہ سب کو موقع ملے، آپ حالات بتا کے اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آدمی جل جائے آگ سے یا کسی چیز سے بھی، جیسے گرم دودھ سے کوئی چیز سے جل جائے، تو ہمارے پاس ایک آدمی جل گیا تو میں نے یہ درس میں سنا تھا 1 پاؤ کسٹر آئل اور آدھا کلو دودھ، یا پھر 1 پاؤ دودھ آدھا پاؤ کسٹر آئل، اس کو گرم کر کے جو ہے نا اس پر لیپ لگایا جائے، 3 لیپ کے بعد جو ہے نشان بھی نہیں رہتا اور زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسٹر آئل اور دودھ مکس کر لیں؟ جی مکس کرنا ہے اور اس کو گرم کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے جو گرم کرنا ہے، جی کیا مطلب، طریقہ پورا بتائیں نا۔ 1 پاؤ دودھ جو ہے نا اس کو گرم کرنا ہے اور اس میں کسٹر آئل ڈال دینا ہے، ہاں، پھر اس کو جو ہے نا ٹھنڈا کر کے پھر اس کو لیپ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا اب سمجھے، 1 پاؤ دودھ کو گرم کرنا ہے تو اس میں 1 پاؤ آدھا پاؤ کسٹر آئل ڈالنا ہے، کسٹر آئل ڈالنا ہے، پھر مکس کر کے ٹھنڈا کرنا ہے۔ ہاں 3 لیپ لگائیں گے، اس کو نشان تک بھی نہیں رہتا، جو ہے اس نشان بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جلا کہاں سے تھا۔ جی اور کچھ؟ ایک بات دوسری بات ہے کہ جو بوڑھے حضرات ہیں، وہ حضرت صاحب نے ہی بتایا تھا ایک نسخہ، وہ جو ہے نا 1 شارک لاچی اور 1 شارک جو ہے میتھے کے بیج، ان کو جو ہے مکس کر کے جو ہے نا کوٹ لیا جائے، آدھی چمچ جو ہے نا صبح شام کھائی جائے تو پیٹ اور ویٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، بے اولاد حضرات کے لیے بےحد مفید ہے۔ بہت اچھا نسخہ ہے۔ چھوٹی الائچی اور میتھرے کے بیج 1 چھٹانک پیس لیں، یہ میں نے مضمون عبقری میں بھی لکھا تھا، بتائے بیت۔ جی جی ان کی باری ہے۔ ہاں میری گردن کے پیچھے جو ہے نا موقع نکلا ہوا تھا، تو میں بہت پریشان تھا کیا کروں، یہ پتہ نہیں ہے بال کٹانے میں نا پتہ نہیں ابھی آج کل یہ بیماری بن گئی کہ پیچھے موقع بن جاتا ہے یا داڑھی کے نیچے موقع، بلیڈ کی وجہ سے یا کیا، تو میں سوچا تھا کہ کیا کریں گے اس کو، میں بلیڈ سے کاٹوں کیا کروں، تو میں نے پرانا جب بچپن میں سنا تھا کہ جو ہے نا وہ گھوڑے کا جو بال ہوتا ہے اس سے اس کو موقع کو باندھ دو تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب کہاں سے گھوڑا کہاں سے ڈھونڈیں گے، خیر نائی کے پاس گیا تو نائی نے دیکھا تو مختصر بتائیے، اس نے جو ہے نا پیچھے دھاگے سے باندھ دیا، باندھا ہے تو جو ہے نا 3-4 دن بعد جو ہے نا وہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور بتائیے، جی بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آپ پیچھے اچھا اس میں مائک کو آپ نہ پکڑیں، ان کو مائک خدمت ہے. جن لوگوں کو گردے کی پتھری کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے ایک ٹوٹکا ہے، وہ یہ کہ نیمبو جو ہے نا، روزانہ 1 نیمبو کم از کم یہ روزانہ پی لیں تو انشاءاللہ وہ جو پتھری ہے وہ دوبارہ نہیں بنے گی انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا. جی آپ فرمائیے، بتائیے، آپ بتائیے، اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. صفراء ارکان کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی ہے بلکہ نسخہ ہے کہ افسنتین ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے کڑوی، افسنتین، اس کے پتے لے کے صاف کر کے باریک کر کے ان کو شہد میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں. صبح دوپہر شام خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھائی جائیں. انشاءاللہ 7 دن میں صفراء ارکان، پھوڑے پھنسی سب ختم ہو جاتا ہے. صفراء ارکان کا بخار بھی ختم ہو جاتا ہے. اور خواتین کے لیے، خاص کر حاملہ خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ان کے اٹھراء کی کیفیت اور دوسرے مسائل یہ ٹھیک کرتا ہے، اور انشاءاللہ بچہ دوسرے بچوں سے گورا پیدا ہوتا ہے. کتنی گولیاں کھانی ہیں؟ 2 گولی صبح دوپہر شام. افسنتین کے پتے شہد میں گولیاں بنا لیں، چنے کے برابر گولیاں بنانی ہیں. شہد اور افسنتین کے پتوں کو باریک پیس کے شہد ملا کے گولیاں بنا لینی ہے. نہار منہ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ کھانی ہے. شربت کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن پانی بہتر ہے. جی السلام علیکم. ہمارے علاقے میں بچھو بہت ہیں. جی ابکری رسالے میں میں نے پڑھا تھا. کہاں سے تشریف لائے؟ عمر کوٹ سے سندھ. او بچھو تو ہوں گے، سانپ بھی وہاں کمال کے ہوتے ہیں، میں تو گیا ہوں. ابکری رسالے میں پڑھا تھا میں نے، املی کے جو چیاں جو گٹھلی بولتے ہیں، اگر اس کو گھس کے جو ہم بچھو کاٹا ہے وہاں لگا دیا جائے تو وہاں وہ چپک جائے گا اور اس کا زہر چوس کے پھر وہ گرتا ہے. اور میں نے وہاں پر یہ کئی دفعہ تجربہ کیا اور کامیاب گیا، بغیر کسی گولی یا انجیکشن کے وہ مریض ٹھیک ہو گئے. املی جو آج کل یہ شربت پی رہے ہیں، یہی املی، یہی بیج؟ جی ہاں. جو آج کل آپ املی کا بیج جس کا رفتار میں اس سے زہر ختم ہو جاتا ہے، وہ چپ جاتا ہے، جیسے زہر کھینچ کر پھر وہ گر جاتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. جی اور بتائیے، اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیے. جی 7 دانے کلونجی کے اس پہ پڑھیں یا حفیظ و یا سلام، اور اسی کے ساتھ 7 شہد کے قطرے اس پہ ڈال دیں، اس پہ بھی پڑھیں یا حفیظ و یا سلام، اور اسے پھر چاٹ لیں. 7 بیماریوں کا علاج ہے، حضرت جی کے درس سے سنا تھا. اس میں سب سے پہلے دماغ کا، آنکھوں کا، پیٹ کی بیماریاں، ناف سے نیچے، گھٹنے، اور بھی بہت ساری بیماریوں کا اس سے علاج ہو جاتا ہے. آپ نے آزمایا؟ جی الحمدللہ ابھی تک کر رہا ہوں، 4-5 سال سے. فائدہ ہوا؟ الحمدللہ پیٹ کی بیماریوں سے ہوا ہے، اور گھٹنوں کو اور دماغی طور پہ پڑا، حافظہ اچھا ہو گیا. 7 کلونجی کے دانے اور 7 شہد کے قطرے، اور ان میں 7 دفعہ یا حفیظ و یا سلام. جزاک اللہ. فائدہ ہو رہا انشاءاللہ. جی بلڈ پریشر ہائی ہو یا لو ہو، اس کے لیے ایک نسخہ ہے کہ 1 کپ پانی جو ہے وہ اس کو ابالیں، اس میں چند دانے جو ہے وہ پتی جو ہم عام پتی چائے والی استعمال کرتے ہیں وہ ڈال لیں. اس کے بعد اس کو اتاریں، اس میں 2-3 قطرے جو ہے وہ نیمبو کے جو ہے وہ ڈال دیں، اور 1 چمچ جو چھوٹی مکھی کا شہد جو ہے وہ اس میں ملا لیں. ایک طریقہ پھر بتائیں ذرا. یہ جو 1 کپ کیا ہو؟ پانی ہو، اس کو ابال لیں، اور ابالنے میں اس میں پتی کے 2-3 دانے جو ہے وہ ڈال دیں، جیسے چائے بناتے ہیں اس میں پتی ڈال دیں. اس کو پھیکے کو اسی طرح اتار لیں، اور اس میں 2-3 قطرے جو ہے وہ نیمبو کے نچوڑیں، اور اس میں 1 چمچ جو ہے وہ چھوٹی مکھی کا شہد جو ہے وہ ملائیں. پھر اس کو جس طرح کہوہ پیتے ہیں گرم گرم اس کو پی لیں. تو بلڈ پریشر لو والے کے لیے بھی یہ بہترین ہے، اور ہائی والے کے لیے بھی بہترین. اور اگر مسلسل کسی کو روٹین میں اس کو رکھیں تو انشاءاللہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں اور سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو بھی ان پہ غنودگی طاری رہتی ہے اور جسم ٹوٹا ہوا رہتا ہے. تو اس کے لیے نسخہ ہے کہ 1 گلاس جو ہے وہ دودھ کو گرم کر لیں، اور اس میں 2 دانے جو ہے وہ انجیر کے ڈال لیں، یہ جو بازاروں میں ملتی ہے، اور 10 دانے جو ہے وہ اس میں زرشک کے ڈال لیں. تو ان کو بھی تینوں چیزوں کو اس کے ساتھ ہی گرم کر لیں.
اس کے بعد اس کو اتار کے وہ زرشک بھی کھا لیں، وہ انجیر بھی کھا لیں اور دودھ بھی پی لیں، تو انشاءاللہ نیند کے بعد جب اٹھیں گے تو بالکل فریش اٹھیں گے، ٹانگوں میں جن کے درد رہتا ہے یا جسم میں درد رہتا ہے درد نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دانتوں کے لیے نسخہ ہے کہ دانتوں کو سب سے پہلے تو حضرت جی نے بھی یہ بات جو ہے وہ بتائی تھی کہ خلال جو ہے وہ کرنا چاہیے، خلال کریں دانتوں کا کسی تنکے سے یا کسی ایسی چیز سے، اس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ مسواک استعمال کریں اور اس کے بعد تھوڑی سی سونف جو ہے اس کو چبا لیں، اس طرح چبائیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ آپ کے سارے دانتوں میں لگے، اگر چاہیں تو اس کو جو ہے وہ آپ نگل لیں، چاہیں تو اس کو پھینک دیں اور اس کے بعد کھانا جو ہے وہ کھائیں۔ ساری زندگی انشاءاللہ دانتوں کو نہ کیڑا لگے گا اور نہ ہی پائلوریا یہ جو ٹھنڈا گرم لگتا ہے وہ لگے گا انشاءاللہ۔ ایک میں بھی بتا دوں، میری طرف دیکھیں پھر سمجھ آئے گی۔ جب چھینک آئے نا چھینک، تو جو بندہ چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین علی کل حال پڑھ کے زبان کو ایسے، یہ دیکھیں میری طرف، یہ اپنی زبان نا دانتوں کے ارد گرد پھیر لیں بس ایسے، دیکھ لیا اپنی زبان کو، ہونٹ بند ہوں، دانتوں کے ارد گرد ایسے پھیر لیں۔ زندگی میں اللہ دانتوں کی حفاظت کرے گا، عجیب چیز ہے یہ۔ جب چھینک آئے دعا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، پڑھ کے اپنی زبان کو چوتھی دفعہ پھر میں بتا رہا ہوں اور آخری دفعہ کہ اپنی زبان کو دانتوں کے ارد گرد پھیر لیں ایسے، ٹھیک؟ عجب ٹوٹکا ہے جی۔ آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردے کی پتھری کے لیے آسان سا نسخہ ہے۔ گولڈ فوڈ والے ہیں گجرانوالہ میں، تو اس کے مالک نے مجھے یہ بات بتائی تھی، میتھی دانہ، یہ جو اچار میں میتھی ڈالتے ہیں میتھرے، 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو دیا، صبح سویرے بغیر چبائے وہ دانے اسی پانی سے نگل لیے، 3 دن کے بعد الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے کرائیں تو انشاءاللہ پتھری نہیں ہوگی۔ پتھری کا وہ لوگ جو خرچ نہیں کر سکتے ان کے لیے بہترین نسخہ ہے یہ۔ تو خرچ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ناصر صاحب سے پہلے میں یہاں اسسٹنٹ کے طور پہ بیٹھتا تھا، میں نے کئی ایسے لوگوں کو جو پیسے خرچ نہیں کر سکتے یہ نسخہ بتایا اور کہا کہ 3 دن کے بعد الٹرا ساؤنڈ ایکس رے کرا کے بتائیں، انہوں نے آگے رزلٹ دیا کہ واقعی پتھری ختم ہو گئی۔ 1 چمچ میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، رات کو کپ پانی میں، کیوں جی آپ یہی بتائیں؟ 1 گلاس پانی بھگو دیے، 1 کپ گلاس پانی میں بھگو دیجئے، صبح وہ بیج کھا کے نگل لینے ہیں، چبانے نہیں ہیں، اوپر سے وہی پانی پی لینا ہے۔ تو پتھری 1 چمچ، تو پتھری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جی۔ بہت اچھا جی۔ دوسرا جو ہے جگر کی بیماری ہوتی ہے کہ اکثر لوگ پیلے پیلے نظر آتے ہیں، ان کے چہرے پہ خون کی رنگت نہیں ہوتی۔ ٹیلی فون پہ جب میں بیٹھتا تھا تو ایک ساتھی نے کوہاٹ سے مجھے بتایا کہ 40 سال میری عمر ہے اور میری پوری زندگی 40 سال اس طرح گزر گئی کہ رنگت ہر وقت پیلی رہتی تھی اور خون جو ہے وہ چہرے پہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ انجیر کے 2 دانے رات کے ٹائم سرکہ انگوری میں بھگو دیے اور صبح سویرے خالی پیٹ کھا لیے، اور اگلے دن جب وہ کھا لیے 2 دانے اور ڈال دیے، اور 40 دن یہ عمل کرنا ہے۔ چہرہ جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح نکھر جاتا ہے۔ میں نے کئی دوستوں کو بتایا اور خود بھی یہ استعمال کیا، اللہ کے کرم سے بہت خون جگر پیدا کرتا ہے۔ اس کی تصدیق میں بھی کرتا ہوں۔ انجیر کے 2 دانے سرکے میں بھگو دیں۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فولاد کے کیپسول اور قیمتی ڈرپیں اور خون کی بوتلیں لگوائیں، اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں یا وہ لوگ جن میں خون کی کمی کسی وجہ سے ہو، چوٹ لگنے سے، حادثے سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو سرکہ جو ہے کس کا ہو جی؟ سرکہ انگوری، انگور کا سرکہ ہو، وہ سنتھیٹک نہ ہو، مصنوعی نہ ہو، وہ کتنا لینا ہے؟ وہ بھگو دینا ہے، اس میں بھگو دینا ہے۔ صبح کا بھگایا ہوا ہو تو صبح بھگونا، پھر اگلی صبح کھانا ہے۔ اگلی صبح کھانا ہے۔ ایک دن تو شام کو بھگو دیا نا، پہلی بار جب شروع کیا تو شام کو بھگو دیا، صبح کھا لیا، پھر صبح کا بھگایا ہوا
پھر اگلی صبح خالی پیٹ کھانا ہے جو ہے، خالی پیٹ 2 دانے سارے ہیں، اور یہ بندے کا جو خون، جسم، طاقت، قوت، انرجی بناتے ہیں، معدے کا نظام، اور بواسیر قبض کے لیے تو لاجواب چیز ہے اور کمال چیز ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے بھائی، کسی ٹالی کی ککر کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون۔ السلام علیکم، محمد یعقوب خوشاب سے جی۔ یہ سردیوں میں اکثر فٹ راڈ ہوتے ہیں، تو فٹ راڈ کے لیے دیہاتوں میں تو جو کیکر ہے اس کا پھول، ہمیں فٹ راڈ کا ذرا، ہم دیسی لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو پاؤں کی انگلیاں گل جاتی ہیں، ہاں اس کے لیے ہم نے سمجھا راڈ وہ ویلڈنگ والا ہے۔ او بھائی ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم ویلڈنگ والے راڈ ہیں، اسی کو پیس کا کام شروع کر دیں گے۔ وہ جو پاؤں کی انگلیاں گل جاتی ہیں اس نے کہا تھا اسلام، اس نے زندہ باد، وہ لوٹے والا اسلام۔ ہم تو وہ دیسی لوگ ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں یوں کر کے ناک صاف کر لیتے ہیں جی۔ تو پاؤں کی انگلیاں جو گل جاتی ہیں اس کے لیے کیکر کے پھول جو ہیں اگر اس میں رکھیں تو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ کیکر کے پھول پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے اس کے اندر ڈال دیں تو افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو بجری ہوتی ہے، یہ دھوپ میں جو گرم ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ انگلیوں کے درمیان رکھیں تو وہ فوری علاج ہے اس کا۔ جو بجری دھوپ میں گرم ہو وہ پاؤں کے درمیان اگر رکھ لیں تو فوری علاج ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور جی بتائیے۔ دوسری چیز، نومولود بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے، اور یہ الحمدللہ میں نے اپنی بچی پہ تجربہ کیا ہے، 4 مہینے تک سوائے دودھ کے حتیٰ کہ پانی تک نہیں پلایا، صرف ماں کا دودھ اس نے پیا ہے، اور الحمدللہ میرے 3 بچوں سے وہ صحت مند بھی ہے اور صحیح بھی ہے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، بس 1-2 اور بتا دیں، اس کے بعد پھر آئندہ انشاءاللہ۔ آواز آ رہی؟ یہ روحانی نسخہ ہے علم نشرہ سورت، اور بیٹھ جاؤ گئے، بیٹھ جاؤ۔ اللہ والے، ہم روحانی نسخوں سے دور نہیں ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک نشست ہوتی ہے میرے چاند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رتن جوت جو ہے وہ تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کر اس کو گرم کر لیں اس میں، تو یہ کان کے درد کے لیے، ویسے درد ہو یا کان بیتے ہوں ان سے ریشہ نکلتا ہو، اس کے لیے یہ رتن جوت بہت ہی اچھا اور مفید نسخہ ہے۔ دوسرا میتھرے اور چھوٹی الائچی، یہ بواسیر کی بیماری کے لیے بہت مجرب اور مؤثر چیزیں، ان کو دونوں کو ملا کر ہم وزن گرینڈ کر کے اس کو کھانے کے بعد 1 چھوٹی چمچ استعمال کر لیں 3 وقت کھانے کے بعد، تو بواسیر کے لیے بہت مجرب اور مفید ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے نشاشتے کا حلوہ پکا کر دیسی گھی میں، اندرونی چوٹوں کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، اس کو لوگ زیادہ نہیں جانتے، دیہاتی لوگ اور سراد کے اس چیز کو جانتے ہیں کہ نشاشتے کا حلوہ پکا کر دیسی گھی میں، پرانے لوگ زچہ کو یہی دیتے تھے، زچہ کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے، اس کو اور کوئی چیزیں نہ بھی دی جائیں نا تو نشاشتے کا حلوہ دیسی گھی میں پکا کر اس کو کھلایا جائے، یا کسی کو بھی اندرونی چوٹیں لگ گئی ہیں تو اس کے لیے بہت نشاستے کا حلوہ ذرا بتا دیں، سوجی میں یا خود صرف نشاستہ، اس کو پکانا ایسے کہ اس کو پانی میں ایسے گھول لیں جیسے کہ ہم بیسن کو پکوڑے بنانے کے لیے گھولتے ہیں، تھوڑی سی مقدار، وہ پک کے پھر گاڑھا نہ ہو، پتلا ہو، پکنے کے بعد بھی پتلا پتلا ہی رہے، تاکہ اس کو پانی میں بھگو کر کے اور اس کو پھر آنچ پہ رکھ دیں، اور ساتھ ہی گھی بھی ڈال دیں اور حسب ذائقہ میٹھا بھی ڈال دیں، اور یہ حلوہ تیار ہو جائے گا۔ اس طرح اس کو استعمال کرنا یہ بہت مفید ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میرے نا آنکھوں کے آگے دھندلاپن آتا تھا، تو حضرت صاحب کے درس میں سنا تھا کہ مسواک کرنے سے آنکھوں کے آگے سے دھندلاپن ختم ہو جاتا ہے، تو میں مسواک کرتا اور پھر نہ اپنی آنکھوں پہ پھیرتا تھا۔ بھائی بیٹھ جاتا بھائی، میں جو نشست جس چیز کی ہو نا طبی ہے تو اس کو کریں۔ السلام علیکم۔ موٹاپے کے لیے شرطیہ اور آزمودہ نسخہ ہے، دار چینی، لونگ اور سبز الائچی ہم وزن لے کے پیس لیں اور رات جوش دے کے نا 1 کپ پانی میں پی لیں، تو اس سے جو ہے نا ایک تو موٹاپا ہی کم ہوتا ہے، اور قبض کا شرطیہ جو ہے نا وہ علاج یہ بھی ہے۔ دار چینی، لونگ اور سبز الائچی ہم وزن پیسیں
جی. اور کتنا قہوہ بنائیں؟ 1 چٹکی. 1 کپ پانی میں جو ہے نا وہ 1 چٹکی ڈال کے اس کو جوش دے دیں اور رات کو پی لیں. اس کے اوپر پانی نہیں پینا, پی کے سو جائیں. اور گرمیاں ہوں تو 1 دفعہ استعمال کریں, اور اگر سردیاں ہوں تو دو ٹائم میں استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ہے نا اس نسخے کے تقریباً کوئی 8-10 فائدے اور بھی ہیں, وہ پھر صاف سامنے ہوگی, سامنے نظر آئیں گے, خود بتائے گا یہ نسخہ اپنا آپ. اچھا, آپ نہیں بتائیں گے؟ پٹھوں کا علاج بھی ہے اس میں, جوڑوں کے درد کا بھی علاج ہے, اور پوشیدہ امراض کا بھی علاج ہے اس میں, اور موٹاپے کا تو شرطی علاج ہے. آئندہ کے لیے میں وظیفہ بھی ایسے کہتے ہوں کہ بھائی ایک وظیفہ ہے, پڑھیں گے فائدے خود نظر آئیں گے. آپ کہیں گے حضرت کو بتا دیں, میں نہیں, خود نظر آئیں گے. میں ظالمان بتاؤ. پٹھوں کا علاج ہے, جوڑوں کے دردوں کا علاج ہے, قبض کا تو شرطی علاج ہے, اور موٹاپے کا بھی شرطی علاج ہے, اور 2-4 فائدے میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں, اور بھی ہیں لیکن آزمودہ. ٹھیک ہے, بہت اچھا. اچھا, ایک چیز ایسا ہے, نیٹ پہ سننے والی بھی, یہاں بیٹھنے والی بھی, مرد اور خواتین حضرات سے ایک درخواست ہے, رمضان کے آخر تک جتنے بھی روحانی اور طبی ٹوٹکے درس کے بعد احباب نے بتائے ہیں وہ مجھے تحریری طور پہ لکھ کے ضرور دیں, اور اس پہ باقاعدہ تاریخ ڈالیں کہ اس رمضان کے یہ ٹوٹکے ہیں. پھر درخواست ہے کہ نیٹ پہ میری بات جا رہی, وہ بھی یہاں خواتین بھی میری بات سن رہی, اور مرد حضرات بھی, جتنے ٹوٹکے میری مجالس میں درس کے بعد احباب نے بتائے روحانی اور طبی, ٹھیک, ان کو تفصیل سے, مختصر نہیں, پورا اگر بندے نے جتنی تفصیل سے بتایا ہے اتنی تفصیل سے مجھے لکھ کے ضرور دیجئے. بہت نفع ہوگا امت کو. میری کوشش ہوگی کہ میں ان چیزوں کو میگزین میں چھاپوں, نیٹ پہ ڈالوں, اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن حضرات کے بال گرتے ہیں اور ہر وقت سائیں کرتا رہتا ہے, ان کے لیے ہے سب سے پہلے تو شیمپو وغیرہ اور یہ جو کنڈیشنر ہے یہ چھوڑ دیں, اور اس کی جگہ پہ یہ جو کپڑے دھونے والا صابن ہے وہ یوز کریں. ایک ہوتا ہے پیلے رنگ کا, وہ نہیں, ایک آف وائٹ سا ہوتا ہے, وہ یوز کرنا. میں آج بھی کپڑے دھونے صابن سے نہا کے بیٹھا ہوں. ہاں, آج بھی میں کپڑے دھونے والے صابن سے نہا کے بیٹھا ہوں. میں روزانہ کپڑے دھونے والے صابن کو آدھا کر لیتا ہوں, بڑا ہاتھ میں نہیں آتا. یا پھر جو گھر کے کپڑے دھونے سے آدھا بچ گیا ہو وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. کپڑے دھونے والے صابن سے نہا کے دیکھو. ہاں جی. میں پہلے کنڈیشنرز اور یہ جو شیمپو وغیرہ پاکستانی یوز کرتا تھا تو بال جھڑنا شروع ہو گیا. بڑے صحت مند بال تھے میرے, تو خراب ہونا شروع ہو گئے تقریباً 17-18 سال کی عمر میں. تو میں نے سجیسٹ کیا ڈاکٹر سے, تو کہتے پاکستان میں نا اصلی چیزیں نہیں آتی, آپ باہر سے منگوائیں. تو میرے کافی سارے ریلیٹیوز باہر رہتے ہیں, تو میں نے دبئی سے کافی ساری پروڈکٹس منگوائیں اور تقریباً 3-4 سال یوز کیا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا, اور مطلب مسئلہ ویسے ہی خراب رہا. تو پھر حضرت صاحب کے ساتھ جب نسبت بنی تو حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ سادہ صابن یوز کریں, یہ جو ہے, تو وہ یوز کیا تو بہت فرق پڑ گیا. اس کا ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ بہت دیر ہم لوگ شیمپو اور کنڈیشنرز یوز کرتے رہتے ہیں تو ہمارے بہت ساری ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, بہت ساری کمی کی وجہ سے تھوڑی دیر یوز کرنا پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے. تھوڑا سا ایسا ہوا, میں گیا واک میں, ایک بندہ مجھے کہنے لگے جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. 2-3-3.5 کلومیٹر کا ایک ٹریک ہے. میں نے ایک کیا, تھوڑی دیر کے بعد نا یوں چلنے لگا, پنجوں کے بال. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے پاؤں میں درد پڑ گیا, دوسرے دن نظر ہی نہیں آیا. میں نے کہا کچھ دن سہ جاتا, تھوڑا تھوڑا کرتا. پھر انسان کی طبیعت, ہم نے طبیعت کو مصنوعی چیزوں کا عادی بنایا ہوا ہے, شیمپو کا, ایسی مصنوعی چیزوں کا. میں نے شیمپو کے نقصانات جو بتائے تھے اگر آج بتا دوں آپ گمان نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ شیمپو کے نقصان. اچھا ٹھیک ہے, کل کے نشست میں نا ہم چھوٹی الائچی اور میتھرے کے بیجوں کو کھولیں گے, اس کے بڑے فائدے ہیں. کیوں جی, ہیں فائدے؟ کس کس کو فائدہ ہوا کل کی بات کریں گے, آج نہیں. ہاتھ صرف کھڑا کریں, چھوٹی الائچی اور میتھرے کے بیج, یہ ہے نا. انشاءاللہ کل اس کے فائدے کھولیں گے, اور کچھ ہم جو ہے شیمپو کے بارے میں, اور یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ کپڑے دھونے والے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کپڑے دھونے والے صابن سے جلد پھٹ جائے گی. خواتین کے 3-3 5-5 گھنٹے ہاتھ کپڑے دھونے والے صابن کے ساتھ ہوتے ہیں, ان سے پوچھو ہاتھ پھٹا ہے؟
یہ جو اچھے صابن ہے نا، کون سے صوفی سوپ ہے اور گائے سوپ ہے، سادہ سوپ جو ہوتا ہے، بالکل گائے سوپ نہیں ہے، ہاں اچھے سوپ جو ہیں صابن، ان سے جو ہے وہ نہائیں. تو میں تو خود نہاتا ہوں اور یہ انہوں نے میرے درس سے سنا. اب بتاؤ، آپ نے باہرلے ملک سے کنڈیشنرز بھی منگوائے، شیمپو بھی منگوائے، سب کچھ کیا، اس کا نقصان کیا ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا، یہ بتاؤ. حضرت اس کی وجہ سے بال زیادہ خراب ہونے شروع ہو گئے اور دماغ میں ہر وقت ایک سائیں اور آوازیں سی آتی تھی، بڑے عجیب سی کنڈیشن رہتی تھی. میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، ہر وقت اسکرین کا ساتھ ہوتا ہے میرا، تو اس ایک عجیب سی کنڈیشن تھی. اور آئی سائڈ کے لیے ہماری کتنی عمر ہے آپ کی؟ 24. 24 سال کا جوان ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے دماغ اپنا خالی کر دیا. پھر تو آپ کے درس سے سنا تھا، بچپن سے سنتا آ رہا تھا، لیکن میں کہتا تھا یہ ایسی باتیں. تو لیکن پھر جب وہ آپ کے درس سے سنا تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ نسبت ایسی تھی کہ آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو میں نے کہا کہ لازمی یوز کرنا، اور چونکہ ان دنوں میں کنڈیشن میں بھی تھا اس میں اور ایک سچویشن آئی ہوئی تھی میرے پہ، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ یوز کرنا ہے. تو شیمپو بھی یوز کرتا رہا اور وہ بھی یوز کرتا رہا، لیکن پھر ایک دن میں نے سوچا اسے ڈیلیٹ ہی کر دے. تو شیمپو کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اپنی زندگی سے. یعنی 2 کشتیوں سے نکل کے ایک کشتی پہ آ گیا. پھر جب ایک کشتی میں پھر کیا بنا؟ تو حضرت 1 سال کے بعد اب میرے بال نہیں گرتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ چونکہ میرے بال پہلے بہت لمبے تھے تو مجھے شوق تھا میرے بال دوبارہ آئیں. تو ابکری کا جو آئل ہے وہ میں نے یوز کرنا شروع کیا. تو میرے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ اس دفعہ منہ تک تھے اور میں پھر ٹنڈ کروا کے تو پھر اسے جان چھڑائی. لہٰذا میں ابکری کے آئل کی تعریف تو نہیں کروں گا. برتن نہیں، کپڑے دھونے والے صابن سے آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا چلو یہ ایک سوال کا جواب دیں. آج بات آپ کی ختم ہو گئی؟ جی بیٹھے بس جی، اس کے بعد نشست نہیں. کل انشاءاللہ یہ حضرات جن کو موقع نہیں ملا، کل ضرور موقع ان کو ملے گا، کل ان کو موقع ملے گا. اچھا چلو ایک سوال آپ سے ہے، ایک سوال آپ سے کروں. ہمارے جتنے بھی بڑے تھے اسی صابن سے کپڑے دھوتے تھے اور اسی صابن سے، سچ ہے؟ بالکل صحیح ہے. کوئی سکن کی بیماری، کوئی جلد کی بیماری، کوئی جلد کی تکلیف، کوئی کسی قسم کی ہو، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، صحت مند بھی ہوتے تھے، طاقتور بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ بولیں ہوتا تھا. اور ایک چھوٹا سا نقطہ بتا کے بس اس کے بعد ہم خدمت والے ٹرسٹ کا سامان ہے، بڑا خیر کا کام ہے، وہ تھوڑا سا شفٹ کر لیتے ہیں آدھے پونے گھنٹے میں. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ بڑی، اللہ پاک نے کیا موسم بنا دیا. میرے وہ دوست کہنے لگے ہم کراچی میں سخت گرمی ہے، ہم آ رہے تھے تو ہم نے کہا پتہ نہیں پنجاب میں کیا حال ہوگا، یہاں آئے تو قدرت نے نقشہ ہی بدل دیا. ایک چیز آپ کو نقطہ بتاتے بتاتے بس آدھا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر خود ہی سمجھتے رہیے گا. جو بھی جلد کا ڈاکٹر ہوگا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا امراض جلد و مخصوصہ، لکھا ہوا ہوتا ہے نا. یاد رکھیے گا، بچوں کی پیدائش، عورت اور مرد کی قوت اور طاقت ساری جلد میں ہے، اور جلد کو برباد کیا ہے ہماری کریموں نے اور شیمپو نے. اور جلد اگر سنوارنی ہے تو واپس اسی ٹوٹکے پہ آنا ہے، اور وہی قوتیں اور وہی طاقتیں. بس بات میری ختم. سبحان اللہ.